یہ ہمارے علم عقائد کی رولنگ ہے. بتایا ہے کہ علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے, جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے. شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے, بہت بڑا کافر بھی ہے. علماء یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں, بڑے بڑے کفار بھی ہیں. میں نے جب پی ایچ ڈی میں ریسرچ کی تو ایک وقت کے دور میں ایک یہودی میرا سپروائزر مقرر ہوا. آیتیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے, حدیثیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے, پر ہے بے ایمان. ایک جگہ عیسائی میرا سپروائزر لگا, آیتیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے, حدیثیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے, لیکن ہے بے ایمان. اس کا مطلب یہ ہے علم سچوں کے پاس بھی ہے, جھوٹوں کے پاس بھی. علماء یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں, بڑے بڑے کفار بھی ہیں. علماء نصارہ بڑے بڑے علماء بھی ہیں, بڑے بڑے کفار بھی ہیں. مرزا قادیانی عالم بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے. ایسا کوئی بتاؤ کہ ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو. اگر ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا, کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہاں سے چل کر کے آج تک جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں وہ سنیوں سے پیدا ہوئے ہیں. ایک بتاؤ پوری تاریخ میں کہ جو ہو ولی پر شیعہ ہو ولی پر وہابی ہو ولی پر جاہزیہ میں سے ہو ولی پر داؤدیہ میں سے ہو, اور معتزلہ میں سے ہو, خارجیوں میں سے ہو. نہیں, سوائے آل سنت کے ولی کسی نے نہیں پیدا کیا. اس کا مطلب اگر ان کے پاس سچائی ہوتی تو ولی پیدا ہوتے. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں, ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے. جس کا عقیدہ غلط ہونا وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو ولی جتنے بھی سارے سنی ہیں, اس کا مطلب سنیوں کا عقیدہ صرف وہ عقیدہ ہے. بخاری شریف کتاب الاستسقاء, حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے بعد پوری امت سے افضل ہیں. ان کے پاس صحابہ گئے, تابعین گئے کہ بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا فرمائیں بارش ہو. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ کسی مشکل وقت میں اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جانا کہ دعا کرو. شوکانی جو وہابیوں کا امام ہے, اس نے کتاب لکھی تحفۃ الذاکرین. شروع میں یہ حدیث لکھی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ تقدیریں نہیں ٹلتی مگر ٹل جاتی ہیں دعاؤں سے. سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام سيدي स्पीकर है पर जी वो स्पीकर होना तो पर लेडीज ने तो वो भी सुनो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं चलो जारी रखो। ठीक है बात। मोहतरम हाज़िरीन, ये एक दुर्वेश का डेरा है, ये जिक्र फिक्र की जगह है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक हदीस रवायत है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब फ़ज़ाइल कुरान के अंदर उसका जिक्र किया है कि ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसलिए कोई कुरान मजीद का लफ्ज़ जिक्र नहीं है, जिक्र में नहीं आया। इसको मुहद्दिसीन ने बाब फ़ज़ाइल कुरान में क्यों दर्ज फरमाया है? कुरान के फ़ज़ाइल के चैप्टर में इस हदीस को दर्ज फरमाया है। लफ्ज़ हदीस के क्या हैं? ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान कुरान की तरफ कोई जिक्र में नहीं आया, तलावत का लफ्ज़ नहीं जिक्र में आया। इसको मुहद्दिसीन ने कुरान के चैप्टर में दर्ज क्यों किया है? जैसा कि आप जिस जगह खिड़की की जगह होती है वहाँ खिड़की लगाती है, एक दरवाजे को खिड़की की जगह नहीं लगाते, उसका साइज करीना होता है, ये खिड़की नहीं है। इसलिए हदीस के अंदर भी जिस वक्त हदीसें जमा करते रहे तो उनको आपस में कोऑर्डिनेशन, मुताबिकत, मुआफकत, मजमून वार सब्जेक्ट वाइज को उनकी कोऑर्डिनेशन होती थी तो उनको एक जगह जमा करते रहे। अब ये फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अब जाहिर है कि घर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कब्रिस्तान मत बनाओ, ये कहा ना कुरान का जिक्र ना फ़ज़ाइल का जिक्र है। इस जगह मुहद्दिसीन से पूछा जा सकता है कि इसको आपने इस चैप्टर में दर्ज क्यों किया है? असल में यही कॉन्टेक्स्ट चल रहा था सरकार की बारगाह में। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं कि वो घर हमारे कागजात में जीते लोगों के कब्रिस्तान हैं, जिन घरों में कुरान मजीद खुलता नहीं, कुरान मजीद पढ़ा नहीं जाता, कुरान मजीद सुना नहीं जाता, कुरान मजीद समझा नहीं जाता। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तरतीब वार 5वें मुसलमान हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 गिनती में 5वें मुसलमान हज़रत अबू ज़र
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار کی بارگاہ میں کو بڑا قرب تھا. یہ آج کی گفتگو تقریر کی قسم کی نہیں ہوگی، ایک دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور چند احادیث اس پر پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک درویش کا ڈیرا ہے، ذکر الہی کی جگہ ہے. اس ماحول میں آ کے بیٹھنا ایک بڑی غنیمت کی بات ہے. اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر قرب حاصل ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً انہوں نے حضور کے ساتھ سواری کرنی. حضور گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، آگے حضور بیٹھے ہوئے، پیچھے حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے، بڑے قریب کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا ما افضل عبادات امت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی امت کی سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ افضل عبادات امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کا پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار نے مجھ سے یہ فرمایا کہ علیک یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی السماء وذخر لک فی السماء نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. اے ابو ذر تو قرآن مجید کی تلاوت کو ضروری سمجھا کر، پابندی کیا کر قرآن مجید کی تلاوت، پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کر. فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. اس کے دو فائدے تمہیں فوری طور پر پہنچیں گے. ایک تو تمہارے چہرے پر چمک آئے، وجاہت آئے گی، روب آئے گا، غیبی تائید ملے گی، جس سے بات کرے گا وہ زیادہ منہ کھول کے تیرے ساتھ بات نہیں کر سکے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت اور جلال طاری ہوگا. قرآن مجید کے پڑھنے سے ایک فائدہ تمہیں دنیا میں یہ ہوگا اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہے. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا علم عقیدہ کی کتاب جو ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب عقیدے کے موضوع پر لکھی گئی، اس کا نام ہے تکمیل الایمان. سبحان اللہ. اور حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے فرسٹ ٹیچر مانے جاتے ہیں، معلم اول، جس سے ارسطو کو کہتے ہیں نا ایرسٹوٹل واز فادر آف پولیٹیکل سائنس، ایرسٹوٹل واز فادر آف لاجک، ایرسٹوٹل واز فادر آف فلسفی. کہ ارسطو جو گزرا ہے یہ بانی گزرا ہے منطق کا، ابا گزرا ہے فلسفے کا، ابا گزرا ہے جمہوریت کا، ابا گزرا ہے سیاسیات کا. اسی طرح ہندوستان کی سرزمین میں سنیت کے بارے میں کلمی کام اور پورا کورس جس نے پڑھایا ہے وہ شاہ عبد الرحمن. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے نسلی طور پر، اور ان کا خاندان ترکستان سے آیا ہے. ان کے والد صاحب کا اسم گرامی ہے سیف الدین ترک، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، اور سلسلہ طریقت میں قادری ہیں. حضرت موسیٰ پاک شہید جو ہمارے رشتے میں چچا لگتے ہیں، وہ ہمارے دادا شاہ محمد غوث بالا پیر کرے والے بخارے کے پاس سب کرا، یہ ان کے سکے بھتیجے. یہ حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں. یہ موسیٰ پاک شہید جو ہیں یہ صاحبزادے سید حامد گنج بخش کے، سید حامد گنج بخش جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر ثانی کے، اور شاہ عبد القادر ثانی جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں مبارک حقانی کے، اور وہ صاحبزادے شاہ محمد غوث اچی کے. شاہ محمد غوث اچی صاحبزادے ہیں سید شمس الدین بغدادی کے، سید شمس الدین بغدادی صاحبزادے ہیں سید محمد علی بغدادی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید محمود بغدادی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید احمد بغدادی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید عبدالسلام بغدادی کے، وہ صاحبزادے ہیں حضرت شاہ عبد الوہاب بغدادی کے، شاہ عبد الوہاب بغدادی صاحبزادے ہیں حضرت والی بغداد شہنشاہ جی. یہ اس طرح سلسلہ تعلیم ہے. وہ ہمارے خاندان کے، ان کے مرید ہیں شاہ عبد الحق. ان کی کتاب ہے پہلی جو علم عقیدہ پر لکھی گئی ہے. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر اس پر بحث ہے کہ خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابن سیرین جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کبار تابعین میں سے، علم تعبیر کا امام انہیں تسلیم کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. اس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور رب سے پوچھا اے پروردگار کہ تیری سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟
ایسا کیسا خواب کا منظر ہے. امام احمد خمل والی بغداد کا امام ہے. یہ وہ خدا پرست اور وہ خدا دوست انسان ہے جس نے قرآن مجید کے خلاف جو مہم چلی تھی کہ قرآن مخلوق ہے. یہ عباسیہ کے دور حکومت میں اس مذہب کا نام تھا معتزلہ، اور عباسی حکمرانوں نے یہ دین اختیار کر لیا تھا. اس کو نبراس شرع عقائد نے لکھا ہے متن کے اندر کہ عباسیوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا اور وہ معتزلے ہو گئے تھے. تو معتزلہ ہونا اس وقت ایک ایسی کوالٹی تھی جیسا لوگ آج کہتے ہیں جی وہ فلاں تو وہابی ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی، وہ سمجھتے شاید پڑھا لکھا آدمی وہابی ہوتا ہے. اور بےایمانی کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اہل سنت مذہب ہے حضرت صدیق اکبر کا، اہل سنت مذہب ہے فاروق اعظم کا، اہل سنت مذہب ہے حضرت عثمان غنی کا، حیدر کرار کا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام زین العابدین کا، محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، حضرت موسیٰ کاظم کا، حضرت سید امام رضا کا، امام تقی کا، امام نقی کا، امام نصری کا، ائمہ اہل بیت کا. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 70 فرقۃ، افترقت المجوس علی 70 فرقۃ. جو آتش پرست تھے یہ بھی اپنے آپ کو صاحب دین کہتے تھے، اسی لیے ادیان 4 تسلیم ہوئے، ان میں سے آتش پرستی کو بھی ایک دین تسلیم کیا گیا. حالانکہ وہ جھوٹا دین تو ہے نہیں، لیکن ہمارے علماء عقائد نے کہا ہے کہ جھوٹا ہونے کے طور پر دین وہ جھوٹا ہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ ریولیشن کا دعویٰ کرتے ہیں. زورو ایسٹرین جو تھا نا، زورو ایسٹر زرتشت، وہ دعوے دار تھا مجھ پر وہی ہوتی ہے جھوٹا. آگ کے پوجنے کا مذہب اس نے شروع کیا، یہ ایران سے شروع ہوا. اس کا نام تھا زرتشت، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں زورو ایسٹر، اور جو اس کے ماننے والے زورو ایسٹرین ان کو کہتے ہیں. تو زرتشتی مذہب کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ مذہب 70 فرقے بنا. وافترقت الیہود علی 71 فرقۃ، جو یہودی ہیں یہ 71 فرقے بنے. وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، جو نصرانی تھے یہ 72 فرقے بنے. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت جو ہے یہ 73 فرقے بنے گی. میری امت سے پتہ کیا مراد ہے؟ کلمہ پڑھنے والے نہیں. امت دعوت اور امت اجابت، امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت. جن کی طرف سرکار مبعوث ہوئے وہ امت کہلائے گی. جن لوگوں نے آپ کا دین قبول کر لیا وہ کہلائے گی امت اجابت، اور جنہوں نے آپ کا دین قبول نہیں کیا وہ کہلائے گی امت دعوت. مثلا سکھ ہیں، ہندو ہیں، سیوڑے ہیں، اور یہ جاہزیہ ہیں، درامیہ ہیں، کلابیہ ہیں، ظاہریہ ہیں، جلیلیہ ہیں. یہ سب مذاہب جتنے بھی جھوٹے دنیا میں پیدا ہوئے یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے. جنہوں نے سچ کر کے قبول کیا ہے نا ان کا نام ہے امت اجابت. اب امت اجابت کے ٹکڑے کیے جائیں گے، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں پھنس جائے گی. فرمایا الناجیۃ منہا واحدہ، ان میں سے نجات پانے والی صرف ایک قوم ہوگی، والباقی کلہم حلقہ، اور ان کے سوا باقی جتنے بھی ہوگے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جب سب دعوے دار ہوں گے آپ کے امتی ہونے کے، آپ کو رسول ماننے کے دعوے دار ہوں گے، خدا کو ایک ماننے کے دعوے دار ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے کس طرح؟ فرمایا میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، کس نے جہنم میں نہیں جانا. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے ایک مرتبہ ہاتھ میں 2 کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، کتب سیاق کی حدیث ہے. سرکار سے پوچھا کہ یار حضور یہ کیسی کتابیں ہیں؟ آپ فرمائیں یہ تمام جتنے آل جنت ہیں یہ ان کے نام ہیں، اور یہ سارے جتنے آل دوزخ ہیں یہ سب ان کی فہرست ہے. اور البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے، اماد الدین ابن کثیر نے لکھی ہے. یہ ابن تیمیہ کا داماد بھی ہے، شاگرد بھی ہے. جو پہلا بدعقیدہ آدمی ہے نا جس نے یا رسول اللہ کہنا منع کیا ہے وہ ابن تیمیہ ہے. جس آدمی نے پہلی مرتبہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر شریف کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے وہ آدمی ابن تیمیہ ہے. اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے کہ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کیا ہے.
اور ایک مقام پر لکھا دال مدل، یہ بندہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے، اور حران کا رہنے والا تھا۔ دمشق کے اندر کیس لڑا گیا تھا، امام تقی السبکی کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تھا، ہار گیا تھا، کافر قرار دے کر کے اس کو جیل میں بھیجا گیا تھا، جیل ہی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے مناظرے کا ذکر کیا ہے امام الدین ابن کثیر نے، جو صاحب تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی تفسیر نہیں ہے، ہاں یہ مذہب شافعی کہلاتا ہے، لیکن عقیدے میں یہ مکمل طور پر پیروکار ہے ابن تیمیہ کا۔ جب اس کا ذکر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر کا نام لے رہا ہے، ہاں اتنا ادب سے لیتا ہے، اتنا اچھائی سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ اس کو کافر قرار دے کے حکومت وقت نے جیل خانے میں بھیج دیا تھا، اور جیل خانے ہی میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ عقیدہ دیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی قبر شریف کے ارادے سے سفر کیا جائے تو عورت طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی اسی وجہ سے حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے، ان کی عورتیں پکڑ کے لے جاتے تھے، مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ پوچھا یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ جو مشہور نہیں مکے کے بعد بدو، وہ یہ بات ہے۔ تحفہ وہابیہ اس کتاب کا نام ہے، جو انہوں نے خود لکھی ہے، ہاں عربی میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ اسماعیل غزنوی نے کیا ہے، جو داؤد غزنوی کا بڑا بھائی تھا، یہ اہل حدیث تھے۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم یہ مسلمانوں کو لوٹ کیوں لیتے ہو؟ اس نے کہا ان کو مسلمان کس طرح جانے جو سرکار کی قبر کے ارادے سے سفر کرتے، قبر کے ارادے سے سفر کیا جائے تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی پھر اس سے طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ عورتیں بھی مرتد ہیں۔ ان کو ہم پکڑ کے لے جاتے ہیں، کنیزیں بنا کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، بیچارے حج کے ارادے سے گئے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں چھین لینا، مردوں کو قتل کر دینا۔ جو عام کئی مرتبہ آپ اپنی بول چال میں، پٹھوار میں، یہ میرپور کے علاقے میں، کوٹلی کے علاقے میں، کشمیر میں، جہاں تک یہ کشمیری نہیں بولی جاتی، سب مشہور، یہ مکے کے بعد بدو ہے۔ یہ مکے کے بعد بدو کی مثال اس وجہ سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا نام کیا لیا؟ تحفہ وہابیہ، اردو میں ہے وہ، ہاں اسماعیل غزنوی نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والے کو قتل کرنا اس وجہ سے ضروری سمجھتے تھے کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو 2 کتابیں ہاتھ میں لے کے دکھایا نا، اس میں سب کی فہرست کا یہ جہنمی ہیں، کہلائیں گے میرے، مگر سب جہاں ہیں جہنمی، کہلاتے وقت وہ میری امت کے لوگ کہلائیں گے لیکن ہوں گے جہنمی۔ یہ میرے بائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے، میرے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے۔ اب یہ سب لوگ مسلمان ہی کہلاتے رہے نا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جسم ہے پورا، کس طرح کا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں۔ یہ ابن تیمیہ ان میں سے ہے کہ ہاتھ پروردگار کے مانتا ہوں میں، پتہ نہیں کس طرح کے پر ہیں، پاؤں اللہ، ہاتھ اور پاؤں نا، یہ جسم و جسمانیت کی عادت ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تو کرتے تھے ہم سرکار کے غلام ہیں، بس غلام نہیں کہتے، ہم مسلمان ہیں، مگر عقائد وہ تھے جو مسلمانوں والے نہیں تھے۔ یہ انتھروپومارفزم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور اس مذہب کا بانی وہ تھا کہ رب کے آرگنز ہیں، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتلائی کہ میرے دانے ہاتھ میں جنتیوں کی فہرست ہے، میرے بائیں ہاتھ میں جہنمیوں کی فہرست، کہلائیں گے میرے پر ہوں گے نہیں میرے۔ اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھتا ہے پر دیکھیں گے اس کا عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، حیدر کرار کا تھا، عشرہ مبشرہ کا تھا، آل بیت کا تھا، صحابہ کا تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر ان کا سا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر تو وہ مسلمان ہے جو جنت میں جانے والا ہے، نہیں تو سرکار فرمایا کہ الناجیۃ منہا واحدہ، ان میں سے نجات پانے والی صرف ایک قوم ہے۔ اور اتفاق سے یہ کتاب میرے پاس یہاں بیگ میں موجود ہے، ضرور پڑھ دے، میں وہ دکھا سکتا ہوں، یہ زبانی مجھے اس کی بارات یاد ہے۔ ہاں نہیں، مسلمان کی تسلی کے لیے یہ دنیا چھوڑنے کی چیز ہے، اگلوں نے بھی چھوڑی ہے، ہم بھی چھوڑیں گے۔ یہ جو قبرستان بھرے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کے ساتھی تھے، ہم پتہ نہیں کتنے سارے دنوں کے مہمان ہیں، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو یہ یقین رکھ کے بات کرنی ہے کہ کبھی مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ مسلمان کو ایسی کچی معلومات نہ دے کہ بعد میں وہ پریشان ہو، یا کبھی سوال اٹھے تو کہے جناب ویسے ہی گمراہ کیا تھا کسی نے۔ نہیں، یہ وہ بات ہے جس کو تمام عالم اسلام نے تسلیم کیا ہے، جن کتابوں کو، اور ہماری وہ رہنما کتابیں ہیں ہمارے سلیبس میں، اہل سنت والجماعت جو مسلمانوں کی
ایک وہ جماعت ہے جس کو صحیح العقیدہ مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے، جو سرکار کا فرمانا علیکم بالسواد العظم من شذ شذ فی النار، تم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہوگا، جو ان سے الگ ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اکیلا ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ایک ان میں سے فرقے ہوں گے 73 72 جائیں گے دوزخ میں، ایک سب سے بڑی جماعت ہوگی جو سارے بھی جتنے فرقے ان سب کو ملائے نا اس کے برابر نہیں۔ آج پوری دنیا کا سروے جو دنیا نے کیا ہے اس میں بتلایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ سنی ہے، باقی 3 حصے کا وہ 3 حصے کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ مرزائی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، وہابی اور شیعہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، لیکن گنتی میں کا یہ تینوں طبقے ڈالیں تو سنیوں کے آدھ کے برابر بھی نہیں بنتے۔ پوری دنیا میں ہم نے چل پھر کے دیکھا ہے، 84 ملکوں میں تو میں خود گیا اور دیکھا ہے جس عقیدے کے ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یہ سارا پٹوار ہے، سارا پنجاب ہے، اور اب نئے آپ کے سامنے شیعہ آپ کے سامنے بنے۔ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں تو میری 70 سال عمر ہوا ہی ہے، میرے علاقے میں کوئی شیعہ نہیں تھا، ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے بنے۔ ہمارے علاقے میں کوئی آدمی وہابی نہیں تھا، ہمارے سامنے بنے۔ تو ان کو اگر صحیح مانا جائے تو پہلے تو سارے مسلمانوں پہ لکیر پھر جائے گی نا، پہلے سارے گمراہ تھے۔ تو اس مذہب پر کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، سب سے پہلے ماں کو کافرہ کہے، سب سے پہلے باپ کو بے ایمان کہے۔ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو؟ اگر ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو ہم اپنے باپ دادے کو گمراہ کیوں کہیں؟ ہم نے تو ان میں ولی دیکھے ہیں، یہ جو نئے عقیدے کے لوگ پیدا ہوئے ولی پیدا ہوا ہے، یہ بہت پڑے ہوئے ہیں، وہ پڑا ہوا تو شیطان بھی ہے۔ ولی سچائی کی نشانی ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے کہ کسی قوم میں عالم کا ہونا یہ اس کے ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں۔ علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لأن العلم یجتمع مع الکفر قد یجتمع مع الکفر والولایۃ لا تجتمع معه۔ یہ ہمارے علم عقائد کی رولنگ ہے، بتایا ہے کہ علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا کافر بھی ہے۔ علماء یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے کفار بھی ہیں۔ میں نے جب PhD میں ریسرچ کی تو ایک مرتبہ ایک وقت کے دور میں ایک یہودی میرا سپروائزر مقرر ہوا، آیتیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے، حدیثیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے، پر ہے بے ایمان۔ ایک جگہ عیسائی میرا سپروائزر لگا، اور آیتیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے، حدیثیں ٹھکاٹک پڑھتا ہے، لیکن ہے بے ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے علم سچوں کے پاس بھی ہے، جھوٹوں کے پاس بھی۔ علماء یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے کفار بھی ہیں۔ علماء نصارہ بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے کفار بھی ہیں۔ مرزا قادیانی عالم بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ ایسا کوئی بتاؤ کہ ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو۔ اگر ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا، کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا شکر ہے صدیق اکبر کی ذات پاک سے لے کر مولا مرتضیٰ کی ذات پاک سے لے کر جو سب سے پہلے کلمہ پڑھا جناب خدیجہ کبریٰ نے، دوسرا کلمہ پڑھا جناب مولا مرتضیٰ نے، تیسرا کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارثہ نے، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ بے ایمانہ پہلے مسلمان ہے کہ گھر والوں سے باہر پہلا کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے پڑھا وہ خدیجہ کبریٰ ہے۔ نوع مردانہ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا مولا مرتضیٰ، اس لحاظ سے ان کو بڑی سینیارٹی حاصل ہے۔ تو یہ وہاں سے چل کر کے آج تک جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں وہ سنیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بتاؤ پوری تاریخ میں کہ جو ہو ولی پر شیعہ ہو ولی پر وہابی ہو ولی پر جاہزیہ میں سے ہو ولی پر داؤدیہ میں سے ہو اور معتزلہ میں سے ہو، خارجیوں میں سے ہو، نہیں، سوائے آل سنت کے ولی کسی نے نہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب اگر ان کے پاس سچائی ہوتی تو ولی پیدا ہوتے۔ علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس کا عقیدہ غلط ہونا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی جتنے بھی سارے سنی ہیں، اس کا مطلب سنیوں کا عقیدہ صرف وہ عقیدہ ہے۔ بات خیال میں آ گئی ہے؟ یہ تبلیغ کا ماحول نہیں ہے، ایک گھرانے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس میں دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ان میری باتوں کو بے شک ریکارڈ کر لیں، سن لیں، سمجھ لیں،
دوست کے سامنے بھی پیش کریں، دشمن کے سامنے بھی پیش کریں. کوئی بات مجھ سے کرنا چاہتا میں آپ سے. یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جب یہ سرکار نے فرمایا کہ ایک ہی نجات پائے گا، والباقی کلہم حلقہ، بے شک سبحان اللہ. باقی جتنے بھی سب ہلاک ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے. ان سے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے وہ جو بچ جائیں گے، جو کامیاب ہوں گے، وہ ہیں کون؟ افراد ہم آل سنت والجماعت. وہ کون ہیں؟ سرکار فرمایا وہ آل سنت والجماعت ہے. پوچھا کہ مس سنت والجماعت، یار سنت جماعت کہتے کسے ہیں؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس عقیدے اور جس مذہب پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں نا، وہ عقیدہ جو ہے وہ آل سنت والجماعت. اب یہ جتنے عقیدے ہیں یہ نئے بنائے گئے ہیں. مثال کوئی بھابھیوں کا عقیدہ ہے، دیوار کے پیچھے کا سرکار کو پتہ نہیں. اب مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھتا تو جب سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب عرش الہی سے اس وقت یہ پیغام اس کی طرف سے آیا ہے، مجھے پتہ آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے. جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ زمین پر چونٹی چل رہی ہے اور چونٹیوں سے باتیں کر رہی ہے اور کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یخدمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. اور چینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آپ کو کچل کے رکھ دے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کو اس بارے میں آگاہی نہ ہو کہ میں چونٹیوں کو کچل رہا ہوں. جس وقت چونٹی یہ بات کر رہی ہے تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام فضا میں اڑ رہے ہیں، وہاں مسکرا دیے. کیوں؟ اگر چونٹی کا عقیدہ ٹھیک ہوتا تو ان کو آواز سنائی دیتی. معلوم ہے چونٹی کا عقیدہ غلط ہے. ان کا چونٹی کیسی عجیب سوچ ہے، تجھے چونٹی ہو کر پتا ہو میں کون ہوں اور مجھے سلیمان ہو کے پتا نہ تو کون ہے. تو سمجھتے میں وہاں آؤں گا تو مجھے پتا نہیں ہوگا، میں تو خدا میں بھی جانتا ہوں. جب یہ بات ہو رہی ہے تو سرکار نے فرمایا اتت السماء ولها حق ان تؤتی، کہ آسمان چرچراتے رہتے ہیں اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چرچرائیں. اس میں دو لغتیں ہیں، انت اتا انت اتا. اگر وہ متعدی مانا جائے تو پھر باب والا یفعل پر قیاس ہوتا ہے. اگر وہ لازمی مانا جائے جیسے جفا یجف ہو، خشک ہونا، تو یہ مدوں کا جو ابواب مدہ ہیں ان کے اندر یہ قانون ہے کہ اس کے اندر فعل لازم کا جو قیاس ہے وہ فاعل یا فعل پر ہوتا ہے. تو پھر اس کا تئتا اگر غڑغڑانا ہو تو پھر تئتا پڑا جائے. اگر ان کے چلنے سے وہ آٹھ پیدا کرتے ہیں تو پھر توتا پڑا جائے. دونوں لوگ اس میں درست. تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان چرچراتے رہتے ہیں یا ان کو کوئی گڑگڑاتا رہتا ہے. وجہ پوچھی کہ آسمان میں کوئی چپا پر زمین ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سرگرم ذکر نہ ہو. کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی دھوم سے باتیں کرتا ہے، کوئی ذکر الہی اونچی آواز سے کرتا ہے، کوئی مدھم آواز سے. لیکن ان کے ایکٹیویٹیز سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو پیٹ گڑگڑاتا ہے نا، اس کو عتید کہتے ہیں. اتیت گڑگڑانا، گڑگڑ کی آواز آتی ہے، اس کو گڑگڑانا اردو میں کہنا چاہیے. اس کو عربی میں عتید کہتے ہیں. اب جس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا آسمان گڑگڑاتا ہے اور انا اسمع و عتید السما، میں زمین پر میری طرف جان کر دروازہ کھلے گا بھی بند ہوگا، لیکن آپ میری طرف جان کر. بے شک مجلس چھوٹی ہے لیکن خدا اس کے رسول کا پیغام سنا. میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اسی دن جسے کسی عدالت میں کھڑا ہوں اور مجھے مضبوط بات کرنی ہے. یہ ایمان کا معاملہ. ایک آدمی کو بھی اگر سکھانا ہے تو وہ بات سکھائیں گے جو سچ مچ اتھینٹیکیٹڈ اور مسلمہ بات ہے. کیوں؟ یہ دین امانت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، قوم تک پہنچانی ہے، پوری ایمانداری اور صداقت کے ساتھ پہنچانی ہے اور ذمہ داری محسوس کرنی ہے. ایک ہی آدمی آپ سے اگر اٹھا کے اس پیغام کو کسی کو پہنچا دے
خود اس پر عمل کرے، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس طرح کا کام ہے، اس لیے اس کو بغیر اہمیت کے بات نہیں کرتے۔ سرکار بولتے ہیں انا اسما ہوتی تو سما، آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ آسمان گڑگڑاتے رہتے ہیں، بہت خالی ہے، یہ ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔ سبحان اللہ، آسمان گڑگڑاتے ہیں اور میں زمین پر اڑ کے سبحان اللہ، آسمانوں پر جو چچراہٹ ہوتی ہے پرے آسمانوں کے، سبحان اللہ، وہ مجھے سنائی دیتی ہے۔ اب بتاؤ، جو سرکار کا عقیدہ، سرکار فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت وہ ہے جس عقیدے پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں، یہ سنیوں کا عقیدہ۔ سرکار میں فرمائے میں زمین پر بیٹھا ہوں اور آسمان پر چلنے والے فرشتوں کی تمام حرکات و سکنات کی اطلاع مجھے زمین پر ہوتی ہے۔ اب بتاؤ پھر عقیدہ کس کا ہوا؟ یہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے کا نبی کو پتہ نہیں، پھر یہ عقیدہ ان کا تو نہیں ہے نا، یہ نیا عقیدہ ہے نا۔ اور علامہ ذوالقرنی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ان کا اس کا کیا ذکر کرتے ہو؟ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ مجھے سنائی دی۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ مجھے سنائی دی۔ عقیدہ پھر کس کا ہوا؟ جن کو ملنے والی ہے نجات، جن کو ملنے والی ہے کامیابی، جنہوں نے بچنا ہے عذاب الہی سے، وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ مشکات شریف باب الکلامات، جمعے کا دن ہے، حیدر قرار موقع پر موجود حیدر قرار موقع پر موجود ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا لیکچر شروع ہے، آپ خطبے کے دوران اونچی آواز سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، الجبل نہیں الجبل، الجبل۔ اس کا اعراب اتنا مشکل ہے کہ مولانا لوگوں میں سے اکثر اس کو پڑھتے نہیں۔ الجبل، اس عدل جبل، اصل میں اس میں جو سد ترک کسر جو ہیں، ایک جو قصر ہے نا، بات کو چھوٹا کرنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمات کو کم کر دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ترکیبیں چست کر دی جاتی ہیں۔ ان میں یہ ایجاز حذف کی یہ مثال ہے۔ کلام کی تین قسمیں علیل کے نزدیک ہیں، ایک مساوات، ایک اتناب، ایک ایجاز۔ بات میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ کلام کی کتنے اقسام ہیں؟ مساوات، ایجاز اور اتناب۔ مساوات کہتے ہیں جتنے معنی ضرورت ہوں اتنے الفاظ لا کر کے اپنے معنی کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کا نام ہے مساوات، یعنی پورے کا پورا، برابر کا برابر۔ اور ایجاز کس کو کہتے ہیں؟ وقت کم ہو، خطرہ ہو، فرصت کی کمی ہو، دشمن سر پہ پہنچا ہو، خطرے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہو، جیسا کہ آگ لگی، پانی، یہ کہ پینے والا پانی نہیں، آگ لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو لفظ پانی بول دیا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سوڈے کی بوتلیں نہیں چاہیے، کوکا کولا نہیں چاہیے، اس وقت واٹر باکس کو اطلاع کرو تاکہ پانی لائے۔ جیسا جیسا موقع ہے، اس کا نام ہے ایجاز، بات کو چھوٹا کر کے کرنا۔ ایجاز کے دو طریقے، ایک ایجاز حذف اور ایک ایجاز قصر۔ یہ ایجاز حذف کی مثال ہے، الفاظ کو کہ ایسے معنی دیکھنا کہ ایک لفظ اس کے کئی معنی ہیں، وہ بول کے بہت سارے معنی لے لینا، اس کا نام ہے ایجاز قصر۔ ایجاز حذف، بات کو چھوٹا کر دینا، بات کو چھوٹا کر کے لمبے مضمون کو ادا کر دینا۔ یہ اس عدل جبل میں جو اس حد کو حذف کیا گیا ہے، یہ ایجاز حذف کی مثال ہے۔ سرکار کا صحابی ہے، فاروق اعظم نام ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ باپ نے لاٹھیوں سے مارا تھا، تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا، ایمان لانے سے 8 دن پہلے، زاہد یہ رنج کی بات نہیں، واقف کیفیات نہیں، یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے، ناقابل کو قابل کر دے۔ اب وہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی، خلیفہ وقت، منبر پہ کھڑا ہے، خطبے کے دوران کہتا ہے یا ساریتو الجبل، الجبل نہیں، الجبل بھی نہیں، الجبل بھی نہیں، الجبل، اور اس پر اگر اعراب پڑھا جائے آخر الجبل۔ یہ انفلیکشنل لینگویجز میں یہ بڑا مصیبت ہوتی ہے
इन मुतगय्यिर आखिर, जिनका आखिर तब्दील होता रहता है ना, उनको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस। ये इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज है, ये जब तक पहले समझी हुई ना हो ये भारत गलत पढ़ता है। अंग्रेजी आप समझे बगैर पढ़ लेते हैं, उर्दू बगैर समझने के पढ़ लेते हैं, लेकिन अरबी को आप चाहें कि समझी हुई ना हो तो पढ़ ले, नहीं, ये बात नहीं होगी। इसीलिए मुनाजरों में ये बड़ी दिक्कत होती है। कहते मेरे सामने इबारत तो पढ़ के दिखा, और वाकई माँ का लाल होगा जो मैदान में इबारत पढ़ेगा। आसान काम नहीं है। उधर हम लोग अपने असातिज़ा को दुआएं देते हैं। हमने बड़े बड़े मशहूर असातिज़ा से उलूम पढ़े हैं। तो ये अल जबल का लफ्ज़ है, या सारिया तो अल जबल, और सारिया पहाड़ पे चढ़ जा। अब सारिया कौन है? सरकारी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के एक जर्नैल है, लड़ रहे हैं ईरान के इलाके में, और ये इलाका बनता है तबरेज के करीब बनता है, कस्वीन से परे थोड़ा सा। ईरान का ये वो सूबा है जो टर्की को ईरान से जुदा करता है। अब जरा मदीना तैयबा से जो आलमी नक्शा उस पर निगाह डाले कि कितना फासला बनता है, और रास्ते में पहाड़ों के कितने सिलसिले हैं। उनमें एक पहाड़ के दामन में जंग हो रही है, और नबी पाक की बारगाह का जर्नैल जिसको बाप ने लाठियों से मारा था, तुझे ऊंट चलाना नहीं आता, उसी के मुतल्लिक़ इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसान उमर, रब बात करता है उमर की जुबान से बात करता है। जिसे ऊंट चलाना नहीं आता था, मर्द मिले ता दर्द न छोड़े। मियां साहब आरिफ करी ने बड़ी आसान जुबान बोली है, मर्द मिले ता दर्द न छोड़े, औगन दे गुण करदा, कामरे लोग मोहम्मद बख्शा, लाल बनाओ को। ऊंट चलाना ना जानता हो, रब का तर्जमान बन जाए, रब का स्पोक्समैन बन जाए, ये दिमाग कबूल करता है? सरकार के उसने अमल को देखिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तसर्रुफात और इख्तियारात का जायजा लीजिए। अब खड़ा है मदीना तैयबा में, जुमे का दिन है, मिंबरे रसूल है, मुक्तदियों में हैदर करार जैसा जंगी जर्नैल भी है और दाना इराज भी है। कहते या सारी दाल जबल, ओ पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा। जब ये लफ्ज बोला तो काफी सारे सहाबा और ताबीन बैठे कहते फकद सारा मजनून, पागल हो गया है। फकद सारा मजनूना, सारा का खबर वाक़ा हुआ, फसारा मजनूना, ये पागल हो गया है। हज़रत हैदर करार पागल नहीं हो गया। तो किसी जमींदार ने किसी दूसरे से पूछा, बता 4 यारों के नाम क्या है? उनका यारों को जानते तो अपना काम करें। हैदर करार फरमाते हैं तुम्हें गलती लगी हुई है, उमर पागल नहीं हुआ, उमर पागल नहीं है। वक्त भी नोट कर लिया, अंदाज भी नोट कर लिया। तो कुछ दिनों के बाद फतूहात की इत्तलाहत लेकर के हजरत सारिया आए, कहने के वो मैदान हमने मार लिया है। लेकिन ए फारूक आज़म, आप ये बता आप कहाँ थे उस वक्त? आपकी आवाज हमने सुनाई, हमें सुनाई दी, आप कहते पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा। अब वो जो अहले सुन्नत का अकीदा मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, जिस अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वो अहले सुन्नत का अकीदा है। अब दीवार के पीछे का पता नहीं, ये अकीदा अगर मुसलमानों का होता तो ये फारूक आज़म किस अकीदे में? और हैदर करार जैसा आदमी, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली है मुर्तज़ा उस शहर का दरवाजा है। इस पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही अल्लामा रसूल ने। अल्लामा रसूल नावे का आखिरी इमाम, मतन मतीन उनकी लिखी हुई किताब, जिससे अब्दुल रसूल उनकी लिखी हुई है, इसी तरह मतन मतीन भी। और ये इल्म नाव का उसूल नाव किताब इतनी ज्यादा बड़ी नहीं, मगर मजा आ जाता है। पढ़ाने वाले लोग जो हैं, किसी जमाने में जो मतन मतीन पढ़ा सकता था उसके मकान पर झंडा लहराया करता था। जैसा वो ब्रिगेडियर या जनरल वगैरह के झंडे लहराते हैं ना, फ्लैग लगे हुए होते हैं। ये कार जा रही है, जनरल साहब की कार है, इसलिए झंडा लगा हुआ है। जो मतन मतीन पढ़ा सकता था उसके मकान पर झंडा लगा होता था। ये आदमी मतन मतीन पढ़ाने की पोजीशन का आदमी है। वालेकुम सलाम जी, पीर साहब का खिताब जारी है। माजूर में ये अब बंद कर दीजिए, खिताब हो गया जी, जल्दी आ जाइए। टेलीफोन बंद कर दीजिए। अब थोड़े ही ज्यादा मुझे भी बेशौक न करें, इनको भी बेशौक करें। ये जो पढ़ने लिखने का काम है ना, पढ़ने लिखने का काम है, ये इस तरह का होता है कि फूल की पत्ती पर शबनम का कतरा भी गिरे ना तो दिमाग रखने वाला समझता है कतरे ने जुल्म किया है। अब कोई आदमी बात भी न करे, कोई आता है तो आए, आता है तो आए, जाता है तो जाए, बात पूरी। आज हम
आले बैत अतहार का जिक्र चंद मिनट करने वाले हैं, लेकिन आले सुन्नत के तरीके के मुताबिक करने वाले हैं, जो आले हक का तरीका है। लाखों लोगों ने काम बातिल किए हैं लेकिन टाइटल आले हक का इस्तेमाल किया है। जैसा वहाबियों ने तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तौहीद आले हक का टाइटल है, टाइटल आले हक का इस्तेमाल किया है, काम सारा आले बातिल का किया है। जैसा कि खारजियों ने इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के बगैर हाकिम कोई नहीं। हजरत मौला मुर्जा फरमाते हैं कलिमतुल हक व उरीद बिहल बातिल, कलमा हक का कह रहे हैं लेकिन मुराद बातिल ले रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है लेकिन बुग़्ज़ सहाबा को छुपाने के लिए, दिल से सहाबा से बुग़्ज़ रखते और ज़ाहिरी तौर पर टाइटल आले बैत की मोहब्बत का इस्तेमाल करते। हम इसलिए अपनी हैसियत को निखारना चाहते हैं कि हम आले सुन्नत वल जमात हैं। हम तौहीद को भी अप्रोच करेंगे तो उसी कॉर्नर से करेंगे जो आले हक ने मुकर्रर किया। हम मोहब्बत आले बैत को भी अप्रोच करेंगे तो उसी रास्ते से करेंगे। जैसा कि खारजियों का एक और तरीका है, लिखा है हजरत इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका सनफ़ात 330 है, जिन्होंने पहली मरतबा आले सुन्नत के नाम से काम शुरू किया। उनकी किताब का नाम है मक़ालातुल इस्लामिय्यीन। उसके अंदर बताया कि वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के इतने फज़ाइल बयान करते थे जितने नबी करीम अलैहि सलाम के भी नहीं बयान करते। लेकिन हैदर करार को काफिर कहते थे माज़अल्लाह। जो हैदर करार को काफिर कहने वाला है वही सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के फज़ाइल बयान करता था, और वो समझते थे कि पैगंबर के बराबर के ये लोग हैं, इनको क्यों कम समझा जा रहा है, ये पैगंबर के टक्कर के लोग हैं माज़अल्लाह सुब्हानल्लाह। ये सरकार के गुलामों के नाम है, टक्कर का कोई नबियों में नहीं है तो सहाबा में कौन हो सकता है। वो नाम इस्तेमाल करते थे लेकिन नाम आले हक का इस्तेमाल करते थे, मुराद आले बातिल की लेते थे। इसलिए मोहब्बत आले बैत के बारे में भी हम ये तयन करना चाहेंगे। हम उनके फजाइल, उनकी मोहब्बत उस अंदाज में बयान करते हैं जो आले हक का तरीका है, जो सरकारी तालीम दी है। जिस वक्त वो हजरत सारिया आए तो पूछने आप उस वक्त कहाँ थे? उनका चुप कर जाए यार, बस कर, जाने दे इसको। इतने में सारे इकट्ठे हो गए। उनका सारिया आ गया है। उनका जुमे वाले दिन फारूक आज़म ने यहाँ ऐलान किया था या सारिया तो अल जबल। उधर जनाब हैदर करार कहते तुम तो कहते थे ये पागल हो गया है, अब मैं जानता था ये पागल नहीं हुआ, तो पागल कहते थे हजरत फारूक आज़म को। अब अकीदे को चेक करेंगे। इस्लाम में ये लोग मेयारी हैं जिनके पीछे चलने से आदमी का दीन ठीक होता है। इन पर तनकीद करने से आदमी का दीन ठीक नहीं होता, इनके पीछे चलने से दीन ठीक होता है। उनका अकीदा क्या है? जब मैं सरकार का गुलाम होके पहाड़ों के पीछे जानता हूँ तो नबी दीवार के पीछे की बात क्यों नहीं जानता? बात समझ में आ गई है? अब इस रूह से सरकार द्वारा से पूछा गया या रसूल बताइए वो आले सुन्नत वल जमात है कौन? फरमाया जिस अकीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा ये आले सुन्नत। अब इस मौके पर ये बात भी यादगारी बात होगी कि एक आदमी सिद्दीक़ अकबर के फजाइल बयान करे, फारूक आज़म के फजाइल बयान करे, उस्मान गनी के फजाइल बयान करे, हैदर करार का नाम आए तो मौत पड़े, तो मालूम है ये तो तरीका खारजियों का है, ये आले सुन्नत का तरीका तो नहीं है। हाँ, जिस तरह के फजाइल आले बैत बयान करने वाले सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाए तो मौत पड़ती है, हम सुन्नी हैं। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के चमनिस्तान के हर फूल को फूल समझते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं और उसके हतक को हराम समझते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो शहर की मट्टी है उसकी भी इज्जत करने के बावजूद ने तकमीरुल ईमान के अंदर लिखा जो आगे इधर आए, लेकिन जल्दी भी साथ इधर अब ये बड़ी दिक्कत है जो किस्तों में आना जाना है ना, ये बेसब्री पैदा करता है। अर्ज कर रहा था कि आले सुन्नत का तरीका ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खाके राह की भी ताज़ीम करना। तकमीरुल ईमान का हवाला कर रहा था, आपने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लम के शहर के जो कांटे हैं उनकी भी इज्जत करना सरकार के हुकूक नबुव्वत, या सरकार के शहर के कांटों की भी इज्जत करना सरकार के हुकूक नबुव्वत में से है। तो दोषे रसूल के शाहसवार की इज्जत करना फिर क्यों हुकूक नबुव्वत है? हजरत सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म के कितने भी फज़ाइल बयान किए, कितनी बड़ी उनकी शान है, पर करते क्या रहे? सरकार के पाँव चूमे,
سرکار کے ہاتھ چومے ہیں، سرکار کی گردراہ چومی ہے، لیکن جس نے زبان چومی ہے وہ صرف حسن ہے، وہ صرف حسین ہے۔ شاید خار لعاب زبان نبی، شاید خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہلا کا کوئی پاؤں چومتا رہا، کوئی ہاتھ چومتا رہا، جس نے سرکار کی زبان چومی ہے وہ صرف حسن ہے اور صرف حسین ہے۔ جتنے بھی تعلق والے ہیں ان ہونٹوں سے آگے کوئی نہیں گیا، ان ہونٹوں سے آگے کوئی گیا تو یا حسن گیا ہے یا حسین سے۔ میں نے جو عنوان کلام کے طور پر نعت مماعت پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، میں کہتا ہوں تو کہہ دے، کیا کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اپنی نبوت کا اجر نہیں مانگتا۔ آج آدمی سمجھے نبوت کا اجر ہوتا ہی کیا ہے؟ آپ ایک پرائمری کے ٹیچر کو کہیں کہ آپ کے بچے کو ABC پڑھا دے، پہلے فیصلہ کرے گا جناب پیسے کتنے دیں گے۔ جو کلاس اوپر ہوتی جائے گی تو پھر پیسے بڑھتے جائیں گے، ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا پھر پیسے بڑھتے جائیں گے، ٹائم زیادہ تو بھی پیسے بڑھیں گے، سبجیکٹ زیادہ ہارڈ ہوں تو پھر بھی پیسے بڑھیں گے۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ادھر سے سیٹ آگے نہیں آگے آگے ادھر بڑی جگہ۔ تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے آدمی کی چہرے کیونکہ وہ دراصل یہ آپ کی ضرورت کی چیز شاید نہ ہو، میری ضرورت کی چیز ہے۔ جب تک ریسپانسو ایٹیٹیوڈ کا اندازہ نہ ہو تو یہ پتہ نہیں چلتا بات کسی نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں۔ میں ایک مرتبہ پلندری سے آگے گاؤں ہے بلوچ، وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ تھے سردار عبدالعزیز، تو میں ہدایہ شریف پڑھا رہا ہوں، ہدایہ کے ایک جزیے پر گفتگو کی تو میں نے پوچھا سمجھ گئے؟ ان کا سمجھ گئے۔ پھر میں تھوڑا سا آگے جا کر کے پھر ان کا سمجھ گئے، ان کا بالکل سمجھ گئے۔ میں نے کہا یار یا میرے پڑھانے میں کوئی غلطی پیدا ہو گئی یا تمہارے سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے، فلان جملہ جب میں نے بولا تھا نا تو تمہاری طبیعت حاضر تھی، اس کے بعد تمہارا جو ریسپانسو ایٹیٹیوڈ ہے بڑا پور ہوا ہے، معلوم ہے اس کے بعد تم نے بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا سمجھی ہے؟ میں نے کہا سمجھیے تو بیان کرو۔ وہ ساری کلاس میں ذہین ترین آدمی تھا، سمجھیے تو بیان کرو۔ اس نے برویا، اس نے کہا واقعی اسی لیول تک میں سمجھو آگے نہیں سمجھا۔ میں نے کہا پھر مجھے ایسا لگتا تھا جیسا کہ تم حساب کچھ کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں جو ریل چل رہی تھی وہ اکاؤنٹنسی کی ریل چل رہی تھی۔ چونکہ میں پرانا ٹیچر زندگی میں پڑھایا، عمر گزری ہے ایسی دشتی سیاحی میں، تو میرے خیال میں تم کوئی حساب جوڑ رہی تھی جیسا پیسوں کا حساب ہوتا ہے۔ رویا پڑا۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، لوگوں کا قرض دار ہوں، تم جا کے پڑھنے لگے ہو، میں نے تمہیں مزدوری کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر میں نے اس کے لیے کوئی بندوبست کیا، اس کے پیسوں کا بھی اور پڑھایا بھی۔ اور بہرحال کسی کی جوابی کارروائی سے پتہ چلتا ہے میری بات کوئی سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ بات ایک ہی آدمی ہوں، میں کوئی کرایہ کش آدمی تو نہیں ہوں کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے آدمی ہوں گے تو مجھے کتنے پیسے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم علیہ السلام کے گھر پیدا کیا ہے، یہ بغداد کا میں پوتا ہوں، پیٹرول اپنا خرچ کر کے آیا ہوں، اپنا خرچ کر کے چلا جاؤں گا۔ ایک درویش کا ٹھکانہ ہے، آیا ہوں بات کر رہا ہوں، آپ جس کے پلے پڑے گی میری خوش نصیبی، جس کے نہیں پلے پڑے گی اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے جنگ کروں گا۔ مجھے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے بات اس کے پلے پڑی ہے تو میں اس کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ مجھ میں یہ کمزوری ہے، پتہ چلتا رہتا ہے جب آدمی دیکھتا ہے نا تو اس کی لکنگ سے اندازہ ہوتا ہے میرا کون سا جملہ اس کے پلے پڑا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں کسی جملے کو 3-3 4-4 پیرائے میں دہراتا ہوں، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے کسی PhD کی، وہ مجھے انہوں نے فون کیا کہ شاہ صاحب آپ نے فلاں جملہ جو تھا وہ بات تو سمجھ آ گئی تو آپ نے 3-4 اسالیب سے اس کو کیوں دہرایا؟ میں نے کہا ایک آپ ہی سننے والی تو نہیں تھی نا، اس میں بہت سارے اور بھی سننے والے تھے، اس مجمع میں 3-4 آدمی تھے جن کو بات سمجھ نہیں آتی، میرے اسٹیج کے سامنے تھے، تو جب میں نے ان کو دیکھا کہ ایک طریقے سے بات کہی تو سمجھ نہیں آئی، دوسرے طریقے سے کہی تو ایک کو سمجھ آئی ایک کو پھر نہیں آئی، پھر تیسرے
اس طرح سمجھاتے سمجھاتے 4 اسالیب مجھے بدلنے پڑے کیونکہ ان کو بھی میں نے اپنے سفر میں شریک رکھنا تھا. اس لیے چہرے دیکھنا یہ میری ضرورت کی چیز ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جس وقت کہیں کسی مسجد میں ستون وغیرہ ہوتے ہیں تو تقریر سننے والے جاتے ہیں تو ستون سے یا ادھر ہو کے سنتا ہے یا ادھر ہو کے. وجہ کیا ہے؟ جس طرح مقرر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھے اس طرح سننے والے کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا امپریشن دیکھے. یہ غضب کی حالت میں بات کر رہا ہے, محبت کی حالت میں بات کر رہا ہے, مزاحیہ انداز میں کر رہا ہے, کانٹیکسٹ کیسا چل رہا ہے, اور بات کا مزہ آئے تو چہرہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے. آپ تعجب کریں کہ قرآن کا ایک ریفرنس کوٹ کرتا ہوں. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں گزرے ہیں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. اور کسی نے کیوں نہیں کہا رب ارنی انظر الیک, مولا کریم اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھوں کا قصہ. دراصل یہ ہوا رب نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی نا تو جس کی بات کا مزہ ہے اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے. مولا کریم بات میں بڑا مزہ آیا, دل چاہتا ہے اس ذات کو بھی دیکھو جس کی بات. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے درخواست کی. اس لیے چہرہ مقرر کا دیکھنا بھی اور سامنے کا دیکھنا بھی آمنے سامنے ہو تو پھر بات بنتی ہے. عرض خدمت ہے, بات کر رہا تھا کہ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں تو کہ پوچھتے ہیں آپ کی آواز آئی تھی, آپ کہاں تھے جی, قصہ کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم بات کو ٹالنا چاہتے لیکن بات کھل گئی. وہ سب کہتے ہیں جمعے میں خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے دوران یہ جملہ انہوں نے بولا ہے. اس وقت پتا چلا کہ بندگان خاص علام الغیوب ہم جواسی اللہ کے پاک بندوں کے پاس جایا کرو تو دل کو قابو میں رکھا کرو کیونکہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. عالم کی مجلس میں جاؤ زبان کو قابو میں رکھو, زبان کی بات سن کے وہ دھیان کرو. عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو. تو وہ وہاں تھے یہ یہاں تھے. اب ہم ہیں سرکار کے غلام, ہم فاروق اعظم کی تعریف بھی کریں گے, صدیق اکبر کی بھی کریں گے, فاروق اعظم کی بھی کریں گے, عثمان غنی کی بھی کریں گے, عشرہ مبشرہ کی بھی کریں گے, ازواج مطہرات کی بھی کریں گے, حضور کی آل بیت اطہار کی بھی کریں گے. جو قرآن مجید نے کہا نا کہ اے میرے محبوب تم کہہ دو کہ میں تم سے نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر آل بیت کی محبت مانگتا ہوں. اس جگہ یہ بات عرض کرنے لگا تھا کہ جو پھر مضمون زیادہ ٹف ہوتا جاتا ہے ریٹ بڑھتا جاتا ہے, جو وقت زیادہ ہو پھر ریٹ بڑھتا جاتا ہے, جو لیبر زیادہ ہو تو وقت بڑھتا جاتا ہے. بعض ایسے کوئی ذہن طالب علموں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جن کو 20 پیرائے میں بات نہ سمجھائی جائے, بات ہی پلے نہیں پڑتی, پھر ریٹ اور بڑھ جاتا ہے. اب بتاؤ ایک آدمی اکاؤنٹنسی پڑھائے تو اس کو کافی ٹیوشن چاہیے, ایک آدمی اسٹرانومی پڑھائے تو اس کو کافی ٹیوشن چاہیے, ایسٹرالوجی پڑھائے تو اس کو کافی ٹیوشن چاہیے, ایک آدمی اگر لاجک پڑھائے فلسفی پڑھائے تو کافی ٹیوشن چاہیے. جس نے رب پڑھایا ہے حاضر بنتا ہے. لیکن کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں میری القربا سے میری محبت کیا کرو. اس جگہ مفسرین کلام کا ایک مشن ہے, وہ کہتے ہیں عربی ادب کا یہ اصول ہے جب کوئی زبان بولی جاتی ہے نا زبان کے قواعد زبان میں سے نکالے نہیں جایا کرتے. اگر آپ پنجابی بولتے ہیں, پٹواری بولتے ہیں, یہ میرپور کی زبان بولتے ہیں, ہے تو یہ میرپور کی زبان اور پٹوار کی زبان میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کوئی اپنے میں چچیری بہنیں لگتی ہیں, زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, بڑی زبانیں. اور یہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو 2-3 ضلع نا آپ کے جیسے یہ بنا ہے آپ کا یہ میرپور ضلع بنا ہے یا آپ کا کوٹلی ضلع بنا ہے, ان تمام اضلاع میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی رشتہ داری ادھر اوپر کشمیری سپیکر سے نہیں ہے. اس پر کبھی غور کیا؟ میں نے جیولوجی کا مطالعہ کیا نسل انسانی میں دنیا میں کس طرح چل پھر کے اپنی نسلیں پھیلائی ہیں, اس میں اس کا بھی مطالعہ کیا. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں مسلم آبادی شروع ہوئی ہے, نہیں تو مکمل یہ ہندوؤں کی آبادی تھی. اور اس علاقے کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مقابلتاً زیادہ یہ لڑنے والی مخلوقات ہیں. یہ ان جگہوں میں جو رہتے ہیں یہ میدان کے بڑے دھنی ہیں, مار پٹائی جنگ جدل اس کے بہادر ہیں.
وجہ کیا تھی؟ بارڈر اسکیم کے تحت ان کو آباد کیا گیا تھا. یہ سدن جو تھے، یہ ستی جو تھے، یہ جاٹ جو تھے، یہ سارے جو وہ لوگ تھے، یہ راجگان وغیرہ، یہ لڑاکا قومیں تھی. انہوں نے فوجی اسکیم کے تحت بارڈر پر انہیں آباد کیا تھا. تو چونکہ گئے ادھر سے تھے نا، اس لیے رشتہ داری پھر ادھر سے ہے. کہ یہ اوپر سے آئے ہوتے نا تو ان کی رشتہ داری سری نگر سے ہوتی، بارہ مولے سے ہوتی، سوپر سے ہوتی، اندواڑ سے ہوتی، اباڑوں سے ہوتی، پیری بل سے ہوتی، لجمیری سے ہوتی. ادھر ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ادھر. تو اس لیے ان کی زبانیں آپس میں ملتی. مائیں بہنیں جو آتی ہیں نا تو زبان پیچھے تو نہیں چھوڑ کے آتی ہیں، زبان تو ساتھ لاتی ہیں نا. اپنے بچوں کے ساتھ جب بول چال کرتی ہیں تو پھر مکسر سی بن جاتی ہے. اس وجہ سے یہ چچیری بہنیں لگتی ہیں. ہاں، تو زبان کے قاعدے زبان میں سے نکالے نہیں جایا کرتے. تو المودع یہاں استعمال ہوا ہے. قواعد عربیہ یہ چاہیں گے لفظ محبت کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. لفظ محبت کیوں نہیں استعمال کیا؟ مودت کیوں استعمال کیا؟ مودت کا معنی بھی ہے محبت اور محبت کا معنی بھی ہے محبت. تو جو جلدی سمجھ میں آنے والا لفظ ہے وہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس پر اہل علم کی یہ تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل کسی وقت دو کلمے ایک معنی والے ہوتے ہیں، جن کے معنی ایک ہوتے ہیں، ایکویولنٹ کہلاتے ہیں، سنونیمس کہلاتے ہیں، ہم مترادفات کہلاتے ہیں عربی زبان میں. لیکن کچھ ان کے معنی کے اندر کمی یا بیشی ہوتی ہے. مودت کا معنی بھی محبت ہے، محبت کا معنی بھی محبت ہے، لیکن ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے. تو کیا فرق ہے؟ کہ محبت اس میلان طبع کا نام ہے، رغبت اور پیار کا نام ہے جو کسی کی خوبی دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں محبت. اس کی وجہ خواہ وہ بچے کی کوئی کسی انسان کی کوئی اپنی ذاتی خوبی ہو یا خونی تعلق کی وجہ سے، جیسا ماں کا بیٹے کے ساتھ پیار ہے. اب اس کے وہ کوالیفیکیشن یا شکل نہیں دیکھتی، ایک کانا بچہ بھی اس کو بہت اچھا لگتا ہے. میں طالب علمی کے زمانے میں کیمل پور کے علاقے میں پڑھتا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلا یہ دستگیر پیران پیر دستگیر محبوب عثمانی کے اولاد میں سے ہے. لوگ تعویذ وغیرہ مجھ سے کروانے لگے. میں بچہ سا تھا تو ایک بڑے قد قامت کے 6.5 فٹ قد کی خاتون، 2 گھڑے سر پہ رکھے ہوئے، ایک بغل میں لٹکایا ہوا، ایک ہاتھ میں لٹکایا ہوا، وہ چلتی. بڑی ساخت کی عورت ہے. 4-5 گھڑے اس نے ایک وقت اٹھائے. تو مجھے راستے میں کہتی ہے شاہ بابا ماتویت لکھ دے. کس وجہ سے؟ میں نے دھیوں نظر لگ گئی. میں نے کہا کہ وہ جب طویل میں نے کیا تو اس کی لڑکی بچی جو تھی وہ گرد میں کھیل رہی تھی، لیکن اتنا گرد و غبار تھا کہ بیچ میں نظر نہیں آتی تھی. اچانک جو اس سے اٹھی نا تو پورے بال اس کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے، ناک اس کی بہہ رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، سردیوں کے دن ہیں. تو ماں اس ہاتھ کے گھڑے کو اس ہاتھ میں ڈال لیتی ہے اور ایک ہاتھ فارغ کر لیتی ہے. ماں سدے سدے کرینی ہے نہیں، ماں گھول گھول کرینی ہے نہیں. وہ پتہ چلا نظر اسی کو لگتی ہے جن کو دیکھ کے وحشت آئے. اب یہ محبت جو ہے یہ کسی خوبی یا کوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں، یہ خونی رجحان کی وجہ سے. اب یہ محبت کے معنی ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کی وجہ ظاہری کوئی نہ ہو. جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کا خونی رشتہ بھی نہ ہو. ایک اس کے اندر کوئی خوبی بھی نہ ہو. 2 محبت کرے کسی عقیدے اور نظریے کی وجہ سے، اس کا نام ہے محبت. سبحان میری آل بیت سے پیار کرو پر ان کی کوالیفیکیشن دیکھ کے نہیں، ان کی رشتہ داری کو مد نظر رکھ کے نہیں، ان کی خوبیاں اور ان کا کیریکٹر مد نظر رکھ کے نہیں، خون رسول سمجھ کر ان سے پیار کرو. یہ وجہ ہے. ماڑا چنگا رسول نہ بال. یہ جو مسلمانوں کا جملہ ہے اس کے پیچھے ایک طاقت کار فرما ہے. یہ کوئی جھوٹی بات نہیں انہوں نے کی. آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب الاستسقاء، حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے بعد پوری امت سے افضل ہے. ان کے پاس صحابہ گئے، تابعین گئے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں بارش ہو. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ کسی مشکل وقت میں اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جانا کہ دعا کرو. شوکانی جو وہابیوں کا امام ہے اس نے کتاب لکھی تحفۃ الذاکرین. شروع میں یہ حدیث لکھی ہے کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیریں نہیں ٹلتی مگر ٹل جاتی ہیں دعاؤں سے. تقدیر نہیں بدلتی
मगर बदल जाती है। हाँ, जो निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लामा इकबाल भगवान अनपढ़ आदमी नहीं था, कैम्ब्रिज में कभी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था अरेबिक का वो गायब हुआ तो उसकी जगह ये लेक्चर देते रहे अरबी। हाँ, फाजिल आदमी है, लॉजिक का ये इल्म मुनाजरा है ना, उसका इमाम है अल्लामा इकबाल। दाढ़ी मुंडी या किसी मस्जिद का खतीब नहीं है, मगर इसके रसूल से माला माल है। अल्लामा इकबाल जो कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है, ये हदीस उसका सबूत है कि ला युरदुल क़ज़ा इल्ला दुआ। अब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सहाबा का आना और आके कहना आप दुआ करें, इसका मतलब आले सुन्नत का ये जो अकीदा है वो कुत्ता जुली खड़ी शरीफ जुली, वो कुत्ता वो बगा शेर बड़ी रहमतुल्लाह अलैह जुली, उजरे शाह मकीम जुली, वो किया उन्होंने बुजुर्गों ने जाके दुआ कर फलाने दाता साहब रहमतुल्लाह बगदाश वो जितने जीने से उनको भी जाने दे वो मरी के धमकी जुलियो ना कहे जिन्हें जीने कुछ कर सको मरी के छूता सुभान अल्लाह जीने के सकम में नहीं तो मोए तो पीछे आने दूध नहीं लगना या जने की नहीं लगना हैं वो तो अपने बंदे ही पते चला दूध नहीं लगना कदम शरीफ नहीं लगना हैं बाकी ऐसे को नहीं लगता, ऐसे को नहीं पहुंचता। हाँ, अब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु की बारगाह में उनका जाना किस बात का सबूत है कि ये अकीदा आले सुन्नत का है कि कोई मुश्किल वक्त आ पड़े तो कोई अल्लाह का बंदा। फारूक आज़म ने ये क्यों नहीं कहा कि ये तो शिरकी अकीदा है, अल्लाह से मांगो ना, मेरे पास क्यों आए हो। और बुखारी किताबुल इस्तिस्का सुनी बात नहीं करता, पढ़ाई है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी का उस्ताद हूँ, बुखारी पढ़ाने वाला आदमी हूँ और 110 जिल्द मैंने सिर्फ बुखारी की शुरू का देखा है। 110 जिल्द अव्वल से आखिर तक एक एक सफे पर मेरे हाथ के आशिकी चढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जाओ नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर का कोई बंदा तलाश करो। आप जितने बुजुर्ग बैठे हुए हो नौजवानों को इसका इल्म नहीं होगा, मेरी 17वां साल मेरी जिंदगी का चल रहा है, जो मेरी उनके करीब का आदमी को बुजुर्ग बैठा हुआ है, मैं उनसे पूछता हूँ कि जिस वक्त खत्म शरीफ होते थे मुसलमान औरतें ने कहा कोई सैयद ना पुत्र तलाश करो, कोई यार सैयद ज्यादा लोड़ी है और उसकी दरूद निकालो जे सैयद ना वैद दरूद नहीं लगना कहती थी ना। ये किसकी सोच थी, ये फारूक आज़म। नहीं मिलता तो फिर जाने दो, लेकिन अगर मिलता है तो लाओ। अच्छा, अब दर्जे में सबसे बड़े दर्जे वाला बंदा फारूक आज़म, लेकिन दुआ के लिए फिर अहले बैत में से क्यों तलाश किया। कदर निके दर्जे वाले भी गल मनेंगे, मर्दा ने सामने बीवी ना दर्जा बढ़ाया या दूध पीने वाले कुड़ी जाते ना, बीवी उसने जिंदगी के साथी है दर्जा दूसरा ना बढ़ा है, लेकिन टीवी की नहीं ना बीवी आनी टीवी आनी दो नखा नहीं गुंजाइश कोई बच्ची थी नहीं पी होनी थी किस तरह आनी दिया निका कुड़ी जाके था ना माँ उसकी कर रहे हो पेलनी परसुएट कर रही है पेलना माँ सुने करे उसकी प्यार कर रही क्या अभी चोरी किसी पढ़ना भाई प्यार प्यूर करना ना दर्जा तो बड़ा है बीवी का जो जिंदगी का साथी है, लेकिन अब बात मानने का वक्त आया तो छोटे दर्जे वाले की बात मान ली गई। कहा नबी पाक के घर का कोई बंदा तलाश करो, हसन को तलाश के नहीं मिले, हुसैन को तलाश के नहीं मिले, मौला मुर्तजा को तलाश के नहीं मिले, चचा को बुला के ले आए, उनको बुला के खड़ा किया, कहते मौला करीम तेरे महबूब का चचा है, उसके वसीले से दुआ करते अल्लाह ताला फिर बारिश अता फरमाए। ये अकीदा किसने दिया कि आले बैत के साथ प्यार किया करो। कहा मैं उसके अमल की तरफ नहीं देखता, अमल तो हज़रत अब्बास से हज़रत फारूक आज़म के बहुत ज्यादा है। वो बदर की जंग में दुश्मनों की तरफ से लड़ने आए थे, फारूक आज़म इधर सरकार की तरफ से लड़ने गए हुए थे, दर्जा पर किसका बड़ा हुआ है। बदर की जंग में जो शरीक हुआ बाद में आने वाले लोग तो उसके बराबर के नहीं है। बदरियों का पहले कैटेगरी बनती है अशरा मुबशरा के बाद, जिन बंदों के बारे में जन्नती होने की खुशखबरी आई वो 10 शख्सियत, उनके बाद पहला दर्जा बदरियों का। तो हजरत फारूक आज़म बदरी हैं और वो दूसरे कुफार की तरफ से बदरी थे, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए हुए थे।
اب موقع دیکھنے والا یہ ہے، یہ آگ بند کر دیں، اب اتنی گرمی ہو گئی ہے جی ماشاء اللہ۔ تو عرض خدمت ہے انہوں نے ان کے اعمال کی طرف نہیں دیکھا نا، درجہ تو ان کا بڑا ہے لیکن دعا ان سے کروا رہے، کیوں؟ وہ جو المودت ہے نا کہ سرکار کے قرابت داروں کے ساتھ، حالانکہ یہ ان قرابت داروں میں سے نہیں ہے جن کی محبت واجب ہے، کہا اگر اس میں سے نہ بھی ہوں تو رشتہ دار تو سرکار کے ہیں، کیونکہ سرکار سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا من قرابت کو ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت واجب ہے؟ تو سرکار فرمایا الحسن والحسین وابواہما، جن کی محبت واجب ہے وہ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک ان کا ابا ہے، ایک ان کی اماں ہے، ان کی محبت واجب ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے خاندان نبوت تمہاری عظمت کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے، کیا بڑا ثبوت ہو سکتا ہے، جو تمہارے اوپر نماز کے اندر درود نہ بھیجے وہ آدمی، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی، پڑھتا کون ہے؟ بندہ۔ اہل بیت کی کیا پتی ہے؟ کیا پہلی امتوں کے نبیوں کی حال کا ذکر ہوتا تھا نماز میں؟ ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ پہلے نبیوں کا نماز میں ذکر ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ اب اس نماز کے اندر نبی کا ذکر بھی ضروری ہے، نبی کی آل کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دراصل پہلے نبی بھی اس نبی پر درود پڑھتے رہے، اس کی آل پر بھی پڑھتے رہے، تمہیں بھی پڑھنا پڑے گی۔ کیوں کہ اگر یہ نہ ہوتا نا لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی کا اعلان نہ کرتا۔ میں سراپ مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے فضائل بعد میں بیان کی، محبت پہلے ہی واجب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ کہتے ہیں اے آل بیت رسول، اس سے بڑھ کر تمہاری ڈسٹنکشن، تمہارا امتیاز کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری محبت کو قرآن مجید کے اندر پروردگار نے فرض قرار دیا، اور محبت بھی اس طرح کہ مودت یہ نہ دیکھے ان کا عمل کیا ہے، کہ نبی پاک کا خون ہے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ پیار کرنے کا پابند ہوں۔ اب حکم تو وجود کے لیے دیا ہے مودت کا، یعنی بغیر کردار دیکھے، بغیر خوبیاں دیکھے، بغیر محبت کے موجبات گراؤنڈ آف لو دیکھے بغیر پیار کرنا ہوگا، لیکن ایک اور فطرت انسانی کے مطابق ضابطہ دیا کہ محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے، محبت کو عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے۔ کبھی کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب سے لے کر آپ کا گنجا سر دیکھا نا میرے دل کا حال نہ پوچھ، جب سے لے کر آپ کی کانی آنکھ دیکھی ہے مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، جب سے آپ کی ٹانگ لنگڑی دیکھی ہے کئی دن کے فاقے کر رہا ہوں۔ یعنی عیب کے ساتھ محبت کو تعلق پکڑنے کی عادت نہیں، عیب جب بھی محبت جب بھی تعلق پکڑے گی حسن کے ساتھ پھر پروردگار عالم نے ان کو حسن عطا فرمایا۔ ایسا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سے نجاستوں کو دور رکھے، اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. اس جگہ مفسرین کرام نے تحقیقات اپنی پیش کی. ان کا جو واجبات محبت ہے ان کی گراؤنڈز کیا ملتی ہیں؟ کہا اس آل بیت کی ابتدا سرکار سے ہوتی ہے. کہا سرکار کی وہ ذات ہے. سرکار اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں نسل انسانی کو شرافت بخشی. نسل انسانی میں سے اولاد ابراہیم کو شرافت بخشی اور نسل ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانا کو، بنی کنانا سے قریش کو، قریش سے ہاشمیوں کو، ہاشمیوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. تو پیچھے سے مٹیریل بڑا عمدہ آ رہا ہے. خوبصورت بات ہے نا. آگے آئیے. کہا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صاحبزادی پیدا ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ. آپ جب پیدا ہوئی آپ کے بدن پر کوئی نجاست. آپ جب بالغہ ہوئی آپ کو مینسز نہیں آئے. آپ نے بچے کو جنم دیا آپ کے بدن سے نفاس کا خون نہیں بنا. ایک بھی نماز جناب سیدہ کی قضا نہیں. بچے کی ولادت کا وقت آیا نماز پڑھی. بچے کو جنم دینے کے بعد فوری طور پر غسل کیا کیونکہ آپ کا بدن اس سے آگے گیا ہی نہیں. آپ کے بدن سے کوئی آلائش کوئی نجاست پیدا نہیں ہوئی. اب جناب جن کو تطہیر کی شان عطا فرمائی رسول کی گود میں جنم پانے والی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ ہے اور باپ ان کا عبد الکریم شارستانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حیدر کرار کی ولادت کے وقت کعبہ شریف میں گئی. آدمی کی عقل سوچنے سے عاجز ہے. میں نے کافی سارے تبصرہ نگاروں کو یہ لکھتے پڑھ کے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ جس عورت کے بچہ جننے کا وقت ہوتا ہے کعبے میں جاتی کہ ایمان گڑھت سٹوری ہے اور تم نے بات نہیں سمجھی. بات ہم سے پوچھ. ہل جوتنے والا عملاً جو ہل چلاتا ہے اس کو پتا ہے. اور جو جا کے دیتا ہے پہلے پوچھو جیرکی کیس کیا نہیں کیا پتا جیرکی کیس کیا نہیں. لیکن جو بچی اتنا بچی کڑی جاگتے کیا رہے ہیں اب یہ کو پوچھو تو اسے ایک پردے نہ ادھیوی چوڑا پردہ جو کھنڈ کیس کیا رہے میں بھی دارہ نہ پی رہا ابو میں ٹھنگ لائن بڑا مالک ہوں. اور نائی قسم نے پی رونے میں جنا میں یہ ہل چلانے والا یہ بات پوچھنے تو اس سے پوچھو جو ہل چلانے سے تعلق رکھتا ہے. وہ تم حضرت حیدر کرار کی والدہ کے کعبہ شریف میں جانے کے لیے اس کا انکار کرتے ہو. قرینہ یہ پیش کرتے ہو کہ کوئی عورت بچہ جننے والی ہو تو وہ کعبہ شریف کا جائے کیوں؟ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کیا قصہ تھا. یہ قدیم سے عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ انما الاعمال بالخواتین عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ اسلام کا پہلا عقیدہ نہیں. اسلام سے پہلے بھی یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ خاتمہ اچھا تو سبھی اچھا. all is well that ends well. یہ پوری دنیا کی صداقت عامہ ہے. تو حضرت کی والدہ نے یہ سمجھا کہ بچے کی ولادت کا وقت یہ ایک موت کا قرینہ ہوتا ہے. جتنے بھی مائیں بہنیں کبھی ان سے کبھی آپ بھائی بن کے ان سے بات کریں کبھی خاوند بن کے بیوی سے بات کی ہوگی وہ کہتے ہیں یہ موت کا قرینہ ہے. پتہ نہیں جیوں گی کہ مر جاؤں گی. جناب کی والدہ نے سوچا میرے بچہ ہونے والا ہے میں کافی کمزور ہوں میرا بچہ بڑا وزنی ہے اور بڑی تنگی کے ساتھ وقت گزارا ہے. یہ نرینہ اولاد کی علامت ہے کہ بچہ پیٹ میں ہو شازور ہو سختی محسوس ہوتی ہے. بچی ہو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں کہ اس کی باڈی سے اتنا سارا مٹیریل لیتی جو ایک عورت کو ضرورت ہوتا ہے. ایک عورت کے دانتوں کے بارے میں فقہا کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو مردوں والا مسواک نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ اس کے دانت نرم ہوتے ہیں. اس کو مسواک بھی نرم استعمال کرنا چاہیے. اس لیے ڈیوٹیاں بھی رب نے اس کو نرم دی کہ اس کو مٹیریل نرم لگا ہوا. بات سمجھ رہی ہے؟ کپڑے کے متعلق وہ ریشمی کپڑا پہن لے نرم کے ساتھ نرم اچھا لگتا ہے. لیکن مرد جس کو محنت کرنی ہے مشقت کرنی ہے لیبر کرنی ہے کھڈے کھودنے ہیں وہ اگر ریشم پہن کے پھرتا ہے پھر تو چوڑیاں پہن لینی چاہیے اسے. مردوں کو چاہیے گھردرے کپڑے پہنے بہادروں کی طرح رہیں اور زور اور جفاکشی کے کام کریں. عورتوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے وقت ناز نخرے کرنا یہ مردوں کی شان تو نہیں ہے. آپ نے میرے پیٹ میں کوئی ایسا زبردست بچہ ہے میں نے کئی مرتبہ بدھ کو سجدہ کرنا چاہا تو پیٹ میں اس سے اکڑ جاتا ہے سجدہ نہیں کرنے دیتا.
वो अपनी मर्जी वाला ही है। तो मुमकिन है मैं मर जाऊं, चलो काबतुल्लाह का तवाफ कराती हूँ, अगर बिलफर्ज में मर जाऊं तो मेरे नामा आमाल में आखिरी अमल जो है वो काबे शरीफ का तवाफ, ये बचा। और आज तक एक बात आपने अलामत के तौर पर देखी है, आप मक्के शरीफ कितनी मरतबा गए? अच्छे जितनी मरतबा गए, एक बात आपने देखी, काबतुल्लाह का तवाफ करते वक्त जब हतीम के पास से गुजर के इधर आते हैं तो वो जो रुकन यमानी जिसको कहते हैं, जिसका यमन की तरफ रुख है, इस पर चंद कीले लगी हुई देखी, मोटे मोटे सारे उनके कीलों के, ये वो निशानी है। यहाँ आई ना तो जनाब सईदा ने कहा मेरे पेट में तो दर्द महसूस होता है। अब ये आप भी बहनों वाले, बेटियों वाले, माँ वाले, बाल बच्चेदार हैं, आप जानते हैं कि माँ बहन पर ये ऐसा वक्त है कि उस वक्त चाहे कि कोई बहादुरी की किस्म का काम करे, उसके बस की बात नहीं, खुदा का निजाम है। अब वो समझती हैं कि इस वक्त में एक इंच भी आगे सरक नहीं सकती। अर्ज करती है मौला करीम तेरे घर में आई हुई हो, कोई किसी का मेहमान हो, उसकी इज्जत का मसला छिड़ जाए तो साहिब खाना पर असर पड़ता है। मौला करीम तेरे घर में आई हुई हूँ, इस जगह में नंगी हो जाऊं, मैं बेआबरू हो जाऊं तेरी शान के नाम से काबा फटा। और जनाब सईदा कुछ अल्लाह ताला ने शौक दिया कि ये तेरे लिए फाड़ा। अब ये जो कहते हैं नबी को नहीं पता कि पेट में नर है या मादा, मैं ये पूछता हूँ काबे को पता चला है कि नहीं कि अली अंदर है? अगर पत्थर हो के जाने के अंदर कौन है तो नबी हो के न जाने अंदर कौन है? अब जैसे आप माई साहब अंदर गई, अल्लाह ने बच्चा अता फरमाया, इस जगह तहकीक तलब बात यह है कि दुनिया का कोई मौरिख ये नहीं कह सकता, कोई मुहद्दिस नहीं कह सकता, कोई मुफस्सिर नहीं कह सकता कि उस जगह कोई खून लगा, काबा नापाक हुआ और जहां से मट्टी उखाड़ी गई। ये मस्जिदों में, खानकाहों में अगर कोई ऐसी निजासत गिरे तो हुक्म यह है कि वहां से मट्टी उखाड़ो, क्योंकि पानी के जरिए से अगर करें तो पानी और फैल जाएगा। हाँ अलबत्ता पुख्ता फर्श बिछा हुआ है जिस पर आप पानी चलाएं, आपको यकीन है कि निजासत बाहर निकल गई है, फिर चला लें। लेकिन अगर समझते हैं कि जब पानी डालेंगे तो और ही बढ़ता जाएगा, वहां से मट्टी निकालें जहां तक वो नापाकीज़गी गई है, बाहर फेंकें, बाहर की पाकीज़ा मट्टी ला के वहां डाल दें। ये मुस्लिम शरीफ किताब तहारत के अंदर ये हदीस मौजूद है, क्योंकि एक अराबी आए थे, कलमा पढ़ा था, मस्जिद नबी के सहन में बैठ के पेशाब करने लगे, सहाबा ने उनको मारना शुरू कर दिया। सरकार अपना मारते क्यों हो? कुछ सिखाया कि मारते हो? इसको क्या पता मस्जिद के आदाब होते हैं कुछ, इसको पेशाब करने दो। तो फिर बाद में सरकार ने मट्टी उखाड़ने को हुक्म दिया। अब जनाब हजरत हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पाक की विलादत होती है, उस जगह दुनिया की कोई तारीख, कोई हवाला ये नहीं बताएगा कि वहां से मट्टी उखाड़ी गई, उसको नापाक समझा गया। क्यों? का शान ततीर का जिनका ऐलान होने वाला है, काबे के फर्श को उस पर गवाह बनाया, उधर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह को जनाब सईदा की तहारत का गवाह बनाया, का इनके खानदान को आइंदा ततहीर अता करने वाले हैं। काबे को भी गवाह बनाओ, साहिब काबा को भी गवाह बनाओ, ताकि चादर ततहीर जिस दिन पर डाली जाए तो फिट बैठ जाए। अब समझ आइए बहुत का जो दिया लफ्ज़ मुद्दत से दिया कि उनके किरदार का, उनकी खूबियों का ध्यान किए बगैर करो। लेकिन जब बताया कि नफ्स इंसानी एक तकाजे का मालिक है कि खूबी देखे तो प्यार करता है, इनके अंदर खूबियां रखो। चेहरे का हुस्न उस वक्त के लोगों को नजर आता है, बॉडी का हुस्न उस वक्त के लोगों को नजर आता है, लेकिन इल्म का हुस्न कयामत तक रहता है, इंसानी किरदार का हुस्न कयामत तक रहता है। कहा जिन्होंने आंखों से देखा उनका तो हाल और था, और जिन्होंने उनको आंखों से नहीं देखा उनको बताते हैं कि काबे शरीफ में कसे राम यसर नशुद ईसादत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। सरकार ने बाद में इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन अन यजुनुब फी मस्जिदी हाज़ा इल्ला अना अवली। इस मेरी मस्जिद में से कोई आदमी जुनाबत की हालत में नहीं गुजर सकता, या मैं गुजर सकता हूँ या अली गुजर सकता है। या रसूलल्लाह आप तो गुजरे, आप तो अल्लाह के प्यारे महबूब और रसूल है और सारे अंबिया के सरदार हैं, अली क्यों गुजरे तो हर्ज नहीं। फरमाया जो पैदाइश के वक्त काबे को नापाक न करे वो जुनाबत की हालत में मस्जिद को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
حضور مفکر اسلام اس پر مزید حضور نے یہ فرمایا کہ اے علی کل الناس من شجرات شتى الا انا او علی سبحان اللہ الا انا وعلی من شجرات واحدہ، باقی سب لوگوں کی اصلیں آپس میں مختلف ہیں، کوئی کہیں سے پیدا ہوا کوئی کہیں سے، لیکن میرا اور علی کا میٹیریل ایک ہے۔ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین انبیاء، کچھ فرق نہیں مابین انبیاء، کچھ فرق نہیں مابین انبیاء۔ علی تو گزرے تو جنابت کی حالت میں میری مسجد نبی سے مدینہ طیبہ میں جو مسجد ہے، فرمایا اس مسجد میں جنابت کی حالت میں کوئی نہیں گزر سکتا، یا میں گزر سکتا ہوں یا علی۔ بات بولے پڑ رہی ہے؟ ہجرت کی رات ہے، سرکار جانے لگے، حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا حضرت راستے میں مزاحمت کو پیش آ سکتے میں ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ ساتھ جانا بھی بڑی دلیری کا کام ہے، قوت اور جرت کا کام ہے، مگر یہ ہے کہ میں اکیلے بھی کام چلا سکتا ہوں، تو تجھے یہاں کیوں رہنا پڑے گا؟ کہا لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، لا یؤدی انی احد الا انا او علی، ان امانتوں کو ادا کرنا کسی بھی بارے میں لینے دینے میں، علی نے لیا تو میں نے لے لیا، علی نے دیا تو میں نے دے دیا، علی کا لینا میرا لینا، اور میرا لینا علی کا لینا، میرا دینا علی کا دینا، علی کا دینا میرا دینا، کیوں؟ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، فرق نہیں مابین انبیاء۔ جس وقت نواں سال ہجرت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو سرکار نے امیر حج بنا کے بھیجا، تو کفار سے ایک معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں، اس کا خاتمہ کرنا چاہتے، چھٹے سال ہجرت میں حدیبیہ والا وہ معاہدہ ہوا تھا۔ سرکار اور سرکار کے غلاموں نے اس فیصلے کا بڑا احترام کیا، ان شرائط کو کمپلائی وتھ کیا، ان شرائط کو پورا کیا، لیکن دشمن نے جب بھی کبھی موقع ملا تو ان شرائط کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ فرمایا یہ بزدلانہ قسم کے فیصلے جوان مردوں کا کام نہیں، طریقہ کار یہ ہے اس معاہدے کو ختم کرو اور 4 مہینے مہلت دیتے ہیں، مرد بنو، تیاری کرو، اور 4 مہینے کے بعد پھر میدان فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر پہنچے ذوالحلیفہ میں، مدینہ طیبہ سے چند میلوں کے فاصلے بالکل قریب ہی، جو جنوب کی طرف ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا سا آگے جائیں تو بیر علی آج کل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ علی مرتضیٰ کے نام پر نہیں، یہ ایک وہابی تھے بزرگ، یہ ان کے نام پر علی ہے، وہ علی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بیر علی کے نام پر ہے۔ ہاں اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، ہماری کتابیں اس کو بیر علی نہیں کہتی، اس کو ذوالحلیفہ کہتے، جہاں سے مدینہ شریف کا جانے والا یہاں سے احرام باندھ کے چلتا ہے، یہ میقات ہے۔ ابھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں، پیچھے سے جناب حیدر کرار آ گئے، اونٹنے کی بڑبڑاہٹ سنی تو صدیق اکبر کہتے ہیں میری ہرس دوڑی کہ سرکار کیسے یار پیار والے لوگ، دیوار نے پچھلے پاسوں پیرا نے ٹورانی آواز ٹھک ٹھک اچھا نا واہ نے یہ ماڑا دل سا تڑکنے جا جانے نے پیر واہ نا ہرس دوڑنی، سرکار کا غلام کیسا ہے؟ کہتے ہیں یہ اونٹی کی آواز ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ سرکار کی اونٹی ازبا ہے۔ جب جھک کے دیکھا دوستوں نے آگے تو دیکھا واقعی ازبا اونٹی، اس کے اوپر حضرت مرتضیٰ سوار ہے۔ جب آپ قریب آئے تو پوچھا امیرن ام مامورن، اے علی تم امیر بن کے آئے ہو یا پیچھے چلنے والا بن کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مامور، پیچھے چلنے والا بن کے آئے ہو، آگے نہیں۔ یہ صدیق اکبر کے ساتھ مولا مرتضیٰ کے تعلقات ہیں، ہم لوگ سنی ہیں، انصاف سے بات کرو۔ آپ کہتے ہیں امیر نہیں مامور بن کے آئے، انہوں نے کہا پھر ساتھ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا سرکار نے ساتھ نہیں بھیجا تھا، کہ اب کیوں بھیجا ہے؟ کہا وہ جو معاہدے کے خاتمے کا اعلان ہے نا، وہ اعلان کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ کہا وہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ
یہ سب لیٹنگ سسٹم جو ہے نا، میں آپ کو کرائے پر دوں، آپ آگے کرائے پر چلانے بغیر میری اجازت ہے، یہ تو آپ کا حق نہیں بنتا۔ سرکار نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ پیغام سنانا ہے، اب میں سرکار کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے اجتہاد کروں نہیں، قول مصطفیٰ کے بعد اجتہاد کی کوئی سبحان اللہ کا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جا کے سرکار سے پوچھو۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اے صدیق اکبر، وہ اعلان یا میں کر سکتا ہوں، یہ میری آل بیت کر سکتی ہے، میری آل کر سکتی ہے، کیونکہ تو میری آل میں سے نہیں ہے اس لیے تو اعلان نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا یہ جو مولانا لوگوں نے حدیث بنائی ہوئی ہے کہ ہر متقی پرہیزگار شخص میری آل ہے، اگر متقی پرہیزگار آل ہوتا تو صدیق اکبر جیسا متقی کون ہے؟ معلومات تقوی سے پرہیزگاری سے آل محمد نہیں بنتا، آل محمد وہی ہیں جن کو سرکار نے آل قرار دیا۔ اب میں اعلان کروں یا علی اعلان کرے تو وہ اعلان سمجھا جائے گا میری طرف سے، میری اپنی زبان کام آئے گی یا علی کی؟ آپ تو اعلان کریں، آپ تو معاہدہ کرنے کے بانی ہیں، لیکن علی اعلان کرے تو کیوں آپ کا اعلان ہے کہ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی فرق نہیں مابین پیا۔ ایک برادری صحابہ نے ٹھڑکا لی جنت ملا ہمیں بلایا کھینچی ملا۔ ترمذی شریف حضرت حیدر قرار اس کے راوی ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الحسن و بید الحسین، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ترمذی شریف کا حدیث پیش کر رہا ہوں، بولا مرتا اس کے راوی ہیں، اور امام بخاری کے نزدیک اصح الاسانید، سب سے بڑی جو صحت مند حدیث ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا حضرت امام زین العابدین روایت کریں امام حسن سے یا امام حسین سے، اور وہ روایت کریں حضرت علی مرتضیٰ سے، علی مرتضیٰ روایت کریں سید الانبیاء سے۔ وہ حدیث ساری حدیثوں کی سردار ہے۔ اس کو کس نے لکھا؟ تدریب الرابی شرح تقریب النوابی، حضرت امام سیوطی نے، یہ علم المصطلح کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بڑا پھڑو سی نا علم المصطلح کا کہ تو سوچ میں کھو رہا ہے وہ کیا یہ جو حدیثیں روایت ہوتی ہیں نا تو حدیثوں کے نام کے ساتھ آتا ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ موقوف ہے، یہ مقطوع ہے، یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے، یہ شاذ ہے، یہ غریب ہے، یہ منکر ہے، یہ راویوں کے نام آتے ہیں، یہ مدلس ہے، یہ کاذب ہے، یہ مشاخص ہے، یہ مفاحص ہے۔ تو یہ اتنی ٹرمز ہے نا، یہ حدیث کی کیٹیگری کو واضح کرتی ہے، اس سے اس کی اتھینٹسٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو آپ ثبوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس علم کا نام ہے علم المصطلح، اور وہ بڑا علم ہے۔ اس کے بغیر پھر آپ ایک حدیث میں ان کا ایک حدیث کی بات نہیں، حدیث کا نام لو، راوی کا نام لو، کتاب کا نام لو، اس کی قسم بتاؤ کون سی قسم ہے۔ یہ اس حدیث کے راوی ہے مولا مرتضیٰ، حدیث ہے مرفوع، مرفوع سے کہتے ہیں جو سرکار کے ہونٹوں تک جا پہنچے، سرکار کے ہاتھوں تک جا پہنچے، سرکار کی آنکھوں تک جا پہنچے، آنکھوں سے دیکھا پسند فرمایا۔ یہ حدیث نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت مفکر اسلام، فیضان مفکر اسلام۔ تو اس میں ایک بڑی کیف آور بات ہے، حضور نے حسن کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ من احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے، کس سے؟ حسن۔ محبت کی منڈی کا کوئی سودا ایسا نہیں جو بازار اہل بیت میں نہ ہو۔ فرمایا حسن سے پیار کرے، حسین سے پیار کرے، ان کے ابا سے پیار کرے، ان کی اماں سے پیار کرے، کیا ملے گا؟ کا جنت کلاس کون سی؟ 6 سٹار میں ٹھہراؤ گے کہ کہاں؟ یہ تو کرنے نا 6 سٹار کا پوتا کی جیسا بکریوں کی روٹی نا اندر روکی بہت تالا لائی سے تو
تو جنت میں جانے والا پوچھتا ہے کلاس کون سی ملے گی؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت کے جس ڈپارٹمنٹ میں میں ہوں گا میری اہل بیت سے پیار کرنے والا بھی، بلا لحاظ اس بات کے کہ کتنی بڑی لمبی گاڑی تھی، کتنا بڑا لمبا چوکا تھا، کتنے حج کیے ہوئے تھے، کتنی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، اگر کافر نہیں تھا، بدعقیدہ نہیں تھا، میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھتا تھا، سبحان اللہ، بغض صحابہ رکھنے والے کی محبت کو تسلیم نہیں کیا گیا، سبحان اللہ، اس لیے وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں مگر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت اور میرے صحابہ کا بغض یہ اہل ایمان کے سینے میں اکٹھا نہیں ہوتا۔ ہاں، صحابہ کی پابندی، یہ صحابہ کو پابند کیا تھا کہ میرا صحابی وہی کہلائے گا جو میری محبت اہل بیت کا محب ہو۔ پہلے مخاطب تو میں نہیں ہونا، آپ نہیں ہیں، پہلے مخاطب اس کے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، معلومات نبی پاک کے خاندان اور خون خمیر کی محبت نبی پاک کے یاران با وفا پر پہلی مرتبہ فرض ہوئی، اس لیے حضرت صدیق اکبر کا کہنا ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ بخاری، سبحان اللہ، پاک سرکار کی اہل بیت سے وہ سلوک کرو جو حضور کی ذات سے پسند کرتے ہو، جو حضور کی ذات کے لیے درست نہیں سمجھتے حضور کی اہل بیت سے وہ سلوک مت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت نبی کریم نے فرمایا جنت میں اسی کلاس میں ہوں گا جس کلاس میں میں ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو تجارتی نقطہ نگاہ سے بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں وہ بلیک کے راستے سے بھی جنت ہی چاہیے تو یہ بلیک نہیں، یہ وائٹ راستہ ہے، پھر جنت کو یہ راستہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے آل بیت، تم کو میدان نار کا اے دشمنان آل بیت، تم کو میدان نار کا اے دشمنان آل بیت۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بول چکا ہوں، جو میرا 1.5 گھنٹہ بولنے کا ارادہ کچھ نہیں تھا، لیکن یہ بندے ہمارے پہنچے بہت دیر سے ہیں تو میں نے کہا چلو کوئی بات ان کو سمجھاتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں اہل سنت کے بارے میں بتایا، صرف وہ نجات پانے والی قوم ہے اور ان کے دامن عمل میں احترام صحابہ بھی موجود ہے، محبت اہل بیت، اور محبت اہل بیت جو ہے وہ محبت نہیں محبت فرض ہے، یعنی کوئی خوبی دیکھے بغیر جو پیار ہوتا ہے اس کا نام محبت ہے۔ نبی پاک کے خاندان کے کسی بھی فرزند کا ذاتی کردار دیکھے بغیر، ہمارے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے اگر اولاد رسول میں سے کوئی آدمی بدعمل ہے اس کے عمل کو برا سمجھو، اس کی ذات کو مت برا سمجھو۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے آل بیت میں سے کوئی آدمی اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو کفر کو نہیں پہنچتا، کفر سے نسب کٹ جاتی ہے، کفر کو نہیں پہنچتا، تو اگر بدعمل بھی ہے بدعقیدہ بھی ہے تو اس کو کہو یہ عقیدہ بھی تمہارے باپ دادے کا نہیں ہے، یہ عمل بھی تمہارے باپ دادے کا نہیں ہے۔ ہم بحیثیت اولاد رسول کے آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے عقیدے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کے مذہب کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، آپ کے عمل کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر آپ کی ذات کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی باڈی میں سرکار کا خون ہے۔ یہ حالت ہے۔ ہم نے تو شیعہ میں اہل بیت سے پیار کرنے والا کچھ نہیں، کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے راستے میں سیالے سے آگے گزرو تو جو چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے نا، یہ میری زمین میں ہے، یہ میں نے زمین خریدی، پہلا شفا مجھ پر شیعہ نے کیا۔ میں نے کہا بھائی مان ساری زندگی ہمارے باپ دادی کو پیٹتے رہے ہو تو مذہب شیعہ کے مطابق تو سید پر شفا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ زمین کا اصل مالک سید ہے، اصل مالک خریدے تو مظاہرے کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس پر شفا کرے۔ تو کہتے جی کیا کرے، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تمہارا برا اثر ہوگا۔ میں نے کہا میں پوائنٹر پاک کا ماننے والا، میں نے کہا اگر میں سچا ہوا تو تجھے پتہ چل گیا۔ یہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، اس کا نام تھا روشن، رہنے والا تھا لدیوٹ کا۔ میں نے کہا میرے تیرے درمیان 8 دن کا معاہدہ، اگر تیرا کچھ نہ بگڑا میں سید کا لانا بند کر سکتا۔ 8 دن کے اندر لکوا ہوا، اس کا علاج کرتے، اس کے بعد فالج ہوا، زبان اتنی باہر نکل آئی، پھر وہ اس کی بھی تھوڑی سی وہاں زمین تھی تو میری الحمدللہ 171 کنال وہاں رقبہ ہے، جیسے کہ وہ بورڈ لگا ہوا دیکھے نا، وہاں میرا رقبہ 171 کنال ہے، وہ سب میرا خریدا ہوا ہے۔ اور پھر اس وقت وہ ایسا تھا کہ وہ کہنے لگا دوستوں سے شاہ صاحب کو 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں تو میں شفا چھوڑ دیتا ہوں۔
میں نے کہا ایک اس منکر کو ایک دھیلا نہیں دینا، 10 لاکھ خرچ کرنا ہے، 1 لاکھ اس کو نہیں دینا۔ میرے کوئی ساتھی جو زمینوں کی حفاظت کرنے والے ساتھی بڑے قانون دان آدمی ہیں، ان کا شاہ صاحب یہ زمین چلی جائے گی، میں کہا یہ گل سنو یہ دستگیر نہ پتر ہویا نہیں جان میں سدھو سیدہ کا رہنے والا ہوں، وہ موضع لدھیوٹ کا رقبہ ہے، میں اس شہر میں اجنبی ہوں اور وہ شیئر ہولڈر تھا، شریک کھاتا تھا، اس کا شفا ویلٹ تھا، وہ کسی طرح ریجیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شفا اٹھ گیا تھا پاکستان سے، یعنی شفے کا قانون پاکستان سے منسوخ ہو گیا، جس وقت اپیل کا بھی زمانہ گزر چکا تو قانون واپس آ گیا۔ انگریز کے زمانے میں اس جگہ بھی پریمپشن کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، پریمپشن لا پہلے بھی تمام موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ اسلام میں شبہ تو سرکار کے دور سے شروع ہوا ہے، تو پاکستان میں اور کوئی سیکشن نہیں اڑی، اگر اڑی تو وہ اڑی تو شبہ والی۔ تو ہم نے شیعہ کو دیکھا یہ دشمنان آل بیت کی جماعت ہے، یہ محبان آل بیت کی جماعت، اور آل سنت جو ہے یہ محبان آل بیت ہے۔ اس میں ایک نمونہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پیش کروں۔ اب میں تقریر کا فل سٹاپ مار رہا تھا، یہ بتایا ہوگا کہ عشاء کے بعد ہوگا تو میں بعد جی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا آئندہ مسجد میں رکھیں گے آپ کا درس قرآن۔ نہیں یہ لوگ خود بولنے والے لوگ ہیں، میری ان کو حاجت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا ہوتا ہے کہ کوئی دوست احباب دیکھیں ہم ذوق تو ذرا اس سے طویل فروغ پکڑتی ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ اتنے دیر کے لیے شفائی ملک سے اڑ گیا، یہ سرکار بغداد کی کرامت۔ اگر ایسا معلوم کرنا ہو تو جس جگہ چیک پوسٹ ہے وہاں کھڑے ہو کے نا، تو ادھر ریت بیچنے والے وہ راجپوت ہیں، ان سے پوچھے یہ بات ہوئی ہے، یہ اسی کے دھڑے کے آدمی، یہ بھی ان سے پوچھے یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں، ماننا پڑے گا، اس کو لکوا ہوا ہے نہیں ہوا وہ ماننا پڑے گا، ہوا ہے، اس کو فالج گرا ہے ماننا پڑے گا، اور موت میں وہ ساتھ دونوں بیماریاں ساتھ لے کے گیا کہ نہیں، شفا 3 مہینے کے لیے اڑا تھا کہ نہیں۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ آل بیت کے دشمنوں کی جماعت ہے، ایک سازش ہے آل بیت رسول کے خلاف۔ آل سنت جو ہیں یہ سرکار سے پیار کرنے والی، حضرت صدیق اکبر کا یہ کہنا ارکبو محمد رفیع آل بیتی، کہ تم سرکار کی ذات پاک کے ساتھ جو سلوک کرنا پسند کرتے ہو حضور کی آل بیت کے ساتھ وہی سلوک کرو، یہ پیار کی بڑی شہادت ہے کہ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میزان الاعتدال کے اندر ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے مال غنیمت آیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مال تقسیم کیا، مال کے تقسیم کرنے کے وقت فارمولہ اختیار کیا کہ جو بدری ہیں ان کو 2,000 دو، اور جو غیر بدری ہیں ان کو 1,000 دو۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لے کر کے 2,000 حسن حسین کو دیا، اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو 1,000 دیا۔ وہ پوچھتے ہیں اے خلیفہ رسول، اے امیر المومنین، خلیفہ رسول حضرت صدیق اکبر کے لیے استعمال ہوتا رہا، حضرت فاروق اعظم کے لیے امیر المومنین استعمال ہوتا رہا۔ یہ ایک لمبی تفصیل اس پر گفتگو نہیں کرتے، ہمارے علماء عقائد نے اس پر چیپٹر لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے نے اعتراض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ ان کو آپ نے بدریوں کا ریٹ استعمال کیا اور میں بدر میں موجود تھا، کہا تمہارا شمار بدری میں ہوتا ہے؟ ان کا نہیں، سرکار نے مجھے اجازت نہیں دی، تھا بالغ لیکن سرکار نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی، وہ سرکار آپ کے اختیارات پر قربان۔ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، ان کو آپ نے بدری شمار کر لیا، حضرت عبداللہ ابن عمر موقع پر موجود تھے، ان کو بدری شمار نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ ان کے تیمارداری میں مصروف تھے، جناب رقیہ تیمارداری میں مصروف تھے، اس لیے سرکار فرمایا کہ تم بدر میں نہیں جا سکتے ہو، رہ جاتی ہے بات وہاں کی حاضری کی، ہمارے کاغذات میں تم حاضر ہو۔ حاضر کو حاضر قرار دیں سرکار کا اختیار ہے، یہ بے اختیار کا کردار ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس وقت 15-16 برس کا تھا، لڑ سکتا تھا مگر سرکار نے مجھے اجازت دی، اس لیے میں بدر میں ہو کر بدری نہیں ہوں۔ ان کے متعلق کہا کہ یہ ان کے ابا جی کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بدری کہاں ہیں؟ یہ تو پیدا ہی بات شادی بعد میں ہوئی ہے۔ اس وقت فاروق اعظم جلال میں آ گئے،
फारूक आज़म के जलाल पर पड़ता। कहते हैं इनका सा हिस्सा लेना चाहते हो, इनके नाने जैसा नाना लाओ। इनके नाना सैयदुल अंबिया है, इनकी माँ जैसी माँ लाओ, इनकी माँ सैयदतुन निसाए फिल जन्नत, इनकी नानी जैसी नानी लाओ। सबसे पहला मुसलमान इनकी नानी है। इनके बाप जैसा बाप लाओ कि पहली तलवार मैदान बदर में इनके अब्बे की चली। अमर इब्न अब्दे वुद को इनके अब्बे ने मारा है। खैबर के मैदान में इसके बाप ने दुश्मनों को बिछाड़ा है। इनके बराबर की कोई चीज तुम्हारी है? इनके चचे जैसा चचा लाओ, इनका जाफर तैयार है। ये मरते दम तक सरकार का झंडा नहीं गिरने, ललकार के लड़ा है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर लिखा है कि जिस तारीख उनकी शहादत हुई है जंग मूता में, तो सरकार उनके मकान पर तशरीफ ले गए। तो देखा छोटे छोटे उनके काफी सारे बच्चे जिससे चूजे नहीं होते ऐसे निकल आए, हजामतें बड़ी हुई, नाखून बड़े हुए, हाथों में मैल चढ़ी हुई। जब वो बाहर निकले सरकार ने सबको गले से लगाया। इस जगह आले इल्म ने एक तबसरा किया, कहा कि बज़ाहिर तो इसका कोई माना नहीं बनता कि उनके हजामतें बड़ी हुई हैं, नाखून बड़े हुए हैं, मैल चढ़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। कहा इसको एक आदमी अगर जुस्तजू के तराजू पर तोले, इसकी बड़ी कीमत है। और जिसको बच्चों के पास बच्चों की हजामत कराने के लिए पैसे नहीं है, वो लड़ने के लिए गया हुआ है। मालूम सरकार के मिशन को वो इतनी बड़ी अवलियत देता था कि बच्चों को नेगलेक्ट कर सकता था, बीवी को नेगलेक्ट कर सकता था, मगर सरकार के मिशन को नेगलेक्ट नहीं करता। तो उस वक्त हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ऊंची जगह जी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो फैज पाया था, उसकी रोशनी में हजरत फारूक आज़म फैसला करते हैं कि इन जैसी कोई चीज ला ना, ये निशानी है इस बात की कि वो मुद्दत को अपने अंदर इनके खूबी कोई नहीं है। न मैं इनकी किसी खूबी को देखता हूँ। इनके बाप में खूबी है, इनकी नानी में खूबी है, इनकी माँ में खूबी है, इनके नाने में खूबी है, इनके चचे में खूबी है, इनके खानदान में खूबी है, इनके खबीर में खूबी है। इसका नाम है मोहब्बत। किसी की अपनी खूबियां देख के उससे प्यार करना, इसका नाम है मोहब्बत। किसी की अपनी जात के अंदर कोई खूबी ना हो, किसी और वजह से उससे प्यार करना नजरियाती तौर पर, इसका नाम है मोहब्बत। ये था आज का बयान। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। खान को 2-3 मिनट देते हैं। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि जो बंदगाने खास हैं वो मरने के बाद जिंदा रहते हैं, इसी तरीके से जिसको कहते हैं वलायत, बाकी वलियों की वलायत फरा है, असल वलायत जो है वो मौला मुर्तज़ा की है।